بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البرکۃ مع قابلکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ موجود ہے اور اس حدیث کو 22 کے قریب محدثین نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری برکت تمہارے لیے خیر و فلاح اور برکت تمہارے اکابرین کے ساتھ ہے۔ عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اکابر کی محبت میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ انہیں مسند الوہیت پر، خدائی کی مسند پر دکھا دیتے ہیں، اور بعض اس قدر اکابر بیزار طبقہ ہے وہ اس بات سے شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہمارے بڑے کیوں ہیں، یعنی وہ انا بلا غیری کے مرض کے قریب ہوتے ہیں کہ کیوں ہما دیگرے لیس، جیسے ہم خود ہیں ویسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہمیں اکابرین کی ضرورت ہی کیا ہے۔ یہ جو مرض ہے کہ ہمارے جیسا اور کوئی ہو نہیں سکتا اور بڑوں سے اعراض کرنا، بڑوں کو چھوڑ کر چلنا، یہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھو گے بعض لوگ جو اہل بدعت ہیں، اور اہل بدعت اسی کو کہا جاتا ہے جو دین میں غیر ثابت شدہ چیز کو ثابت کرے، اور بدعتی کو بدعتی بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایسی چیز بناتا ہے، ایسا نقشہ کھڑا کرتا ہے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے بدیع السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے بغیر کسی نقشے کے۔ اللہ کے سامنے پہلے کوئی نمونہ یا کوئی مٹیریل یا کوئی مسودہ نہیں تھا جس کے مطابق اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، اس لیے اللہ کو بدیع کہتے ہیں۔ اور بدعتی کو بھی بدعتی اسی وجہ سے کہتے ہیں، یہ دین میں نئی عمارت ایسے کھڑی کرتا ہے جس کا قرون اولیٰ سے لے کر اب تک کوئی نقشہ نہیں ہوتا، یہ نئے کام کھڑا کر دیتا ہے، اس لیے اسے بدعتی کہا جاتا ہے۔ اور احداث بالدین اور احداث للدین، یہ دو الفاظ علیحدہ ہے، دونوں کو سمجھ لیں تاکہ اگلی بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ جب آپ اصحاب بدعت سے کہتے ہو کہ یہ باتیں ناجائز ہیں، قرون اولیٰ میں ثابت نہیں تھی، وہ فوراً اعتراض کریں گے تم نے جو ہاتھ پہ گھڑی باندھی ہے یہ پہلے ثابت تھی، تم جو بس پر بیٹھ کے سفر کرتے ہو یہ پہلے ثابت تھا، تم خود قرون اولیٰ میں نہیں تھے، تمہارا تو اپنے وجود بدعت ہے۔ یہ ایسی احمقانہ بات ہے جو کوئی بھی عقل مند آدمی یا جس کی عقل فی الحال اس کی ڈیٹ ایکسپائر نہ ہوئی ہو تو وہ ایسی بات نہیں کر سکتا۔ احداث بالدین اور چیز ہے اور احداث للدین اور چیز ہے۔ احداث کہتے ہیں نئی چیز کو پیدا کرنا، احداث بالدین دین کے اندر کسی چیز کو دین بنا کر داخل کرنا، یہ احداث بالدین ہے، یہ بدعت ہے اور یہی ناجائز ہے۔ اور احداث للدین کہ دین کی معاملت کے طور پر اسباب اور ذرائع اور جدید چیزوں کو اختیار کرنا وہ دین کا حصہ نہ سمجھیں۔ اب اگر ایک آدمی بس پہ سفر کرتا ہے اس لیے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ایئرپورٹ پر پہنچنا ہے، یا عمرے کے لیے جا رہا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں، جہاز پر بیٹھا ہوں، وہ جہاز اس کے لیے احداث للدین تو ہے، احداث بالدین نہیں ہے۔ اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جو جہاز ہوائی جہاز پر نہ جائے یا PIA کے طیارے پہ نہ جائے اس کا حاجی نہیں ہوتا، اس کا یہ نظریہ تو نہیں ہے۔ اگر یہ نظریہ ہو تو یہ بھی حرام ہے، لیکن وہ جہاز کو محض ایک سواری کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ ہمارے ہاتھ پہ بندھی ہوئی گھڑی ہمیں وقت بتاتی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے گھڑی نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، یہ تو نظریہ نہیں، اس کو ہم نے دین کے اندر دین بنا کر داخل نہیں کیا۔ اس لیے یہ کہنا ہی بالکل بے وقوفی ہے کہ آدمی جب کہا جائے کہ تم نے یہ جو تیجا سادہ یہ 40واں یہ دین بنا کر دین میں داخل کیا ہے، یہ بدعت ہے، یہ قرون اولیٰ میں نہیں تھے، تو جواب میں کہا جائے تم خود قرون اولیٰ میں نہیں تھے، تمہارے ماں باپ نہیں تھے، فلاں کتاب نہیں تھی، لہٰذا یہ سارے کی ساری بدعت ہے، تو یہ احمقانہ بات ہوگی۔ تو یہ بدعتی کا کام ہوتا ہے غیر ثابت شدہ چیز کو دین کے اندر داخل کرنا، اور ملحد کا کام ہوتا ہے دین کے ثابت شدہ مسائل کا انکار کرنا۔ یہ دونوں گروہ اسلام کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ بدعتی محبت کے اندر آ کر بڑھ کر دین کے اندر ایسی ایسی چیزیں ساتھ شامل کر دیتا ہے جو دین کا حصہ نہیں ہوتی، اور ملحد اپنی توحید کے نام نہاد خود ساختہ توحید
یا اپنی تحقیق کے غلوف میں آ کر دین کی ان ثابت شدہ چیزوں کو انکار کر لیتا ہے جو چیزیں دین میں ضروری ہوتی ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کا راستہ بالکل درمیانہ ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جب بغیر باپ کے پیدا ہونے کو دیکھا تو انہوں نے اسے خدا کا بیٹا بنا دیا، یہ غلوف تھا۔ اور یہودی اس بات پر ہے کہ انہیں قتل کرنے پہ دوڑ پڑے، یہ الحاد کے اندر غلوف تھا۔ اہل سنت والجماعت کا مسلمانوں کا سیدھا سادہ عقیدہ ہے، وہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، خدا کے بندے ہیں، وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو یہ درمیانی اعتدال والا راستہ اختیار کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا کام ہے۔ اب میں نے جو بات پہلے کی، اصل بات آگے چل رہی ہے، عبارات اکابر کے حوالے سے بات چلے گی۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ اور ہمارے اسلاف کی عبارتوں پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا انشاءاللہ جواب ہوگا۔ تو میں بطور تمہید کے کہہ رہا ہوں، ہم اکابر کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے جیسے میں نے کل آپ کو کہا تھا، فقہ کا دفاع در حقیقت قرآن اور حدیث کا دفاع ہے۔ اگر فقہ کی دیواریں درمیان میں نہ کھڑی ہوں تو جس آدمی کی فطرت ہی اعتراض کرنا ہو، جس آدمی کی فطرت ہی اعتراض کرنا ہو تو وہ تو منہ مارے گا، پھر قرآن فقہ درمیان میں نہیں ملے گی تو جا کر قرآن و حدیث پہ اعتراض شروع کر دے گا۔ آپ نے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا، آپ کو بلی کی فطرت کا پتہ ہے کہ وہ جہاں دودھ ہوتا ہے وہاں پہ منہ مارتی ہے۔ اب دودھ برتن میں موجود ہے، اس برتن کی حفاظت ہو رہی ہے، لیکن اس برتن کو دوبارہ ایک الماری میں یا پنجابی میں کھانچا جسے کہتے ہیں اس کے نیچے کیوں رکھا جاتا ہے؟ تاکہ بلی کی پونچھ اور دسترس جو اس کی فطرت ہے برتن میں منہ ڈالنے والی، یا کتے کی جو فطرت اور جو اس کی عادت ہے اس کے اندر منہ ڈالنے والی، اس سے محفوظ کرنے کے لیے اسے کسی بڑے برتن یا لاکھ میں رکھا جاتا ہے۔ تو یہ فقہ جو ہے یا یہ چیزیں یہ لاکھ ہے قرآن اور حدیث کے لیے، تاکہ جن لوگوں کی فطرت ہی ہر چیز پر اعتراض کرنے کی ہے، عادت ہے، چلو کم از کم امام صاحب پر اعتراض کرتے کرتے پوری زندگیاں گزار لیں، ان کی زندگیاں گزر جائے گی، اللہ توبہ کریں گے، آخر میں اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول پر اگر انہوں نے اعتراضات کیے تو اللہ ایمان کو سلب کر دے گا۔ جب ایمان سلب ہو گیا تو ان کی بالکل آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ کے درمیان میں فقہا کی دیواریں کھڑی کرنی ہیں تو ہمارے ان بھائیوں کو بھی کچھ کام مل گیا ہے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی کچھ کام مل گیا ہے۔ کر ہمارے تو دونوں ہاتھ نکلے کام کے، دل کو تھاما ان کا دامن تھام گئے۔ تو یہ دونوں ہاتھ ان کے کام کے ہیں، کچھ نہ کچھ کسی کام میں لگے رہنا ہوتا ہے انہوں نے۔ تو چلو اگر اللہ کے امام ابو حنیفہ کا دامن تھاما ہوا ہے وہ نہ ملتا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لینا تھا۔ دیکھا نہیں نیاز فتح پوری کا کل میں نے آپ کو بتایا، اور اس کا غلام احمد پرویز کا، اسلم جراج پوری کا، تمنا مادی کا، سید احمد خان کا، یہ سارے وہی لوگ ہیں پہلے فقہ کی بندے سے آزاد ہوئے، پھر بڑھتے بڑھتے احادیث نے خلاف عقل نظر آنا شروع ہو گئی، جو موجزات خلاف عقل ہیں، اللہ کے نبی آسمان پر کیسے گئے یہ خلاف عقل ہے۔ یہ ساری باتوں پر سر سید صاحب نے موجزات کا انکار کر دیا کہ میں کسی موجزے کو نہیں مانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک انگلیوں سے پانی نکلا میں نہیں مانتا۔ تجھے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے، نہ مان لے کر اپنا لوگوں کا عقیدہ تو خراب نہ کر۔ یہ اس لیے یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی دین کی ایک ایک چیز کا دفاع کرے۔ اب دیکھیے ہم اپنے اکابر کا دفاع نہ بھی کریں تو اکابر عند اللہ معجور ہیں، اللہ انہیں اجر دے گا، ان کو ہمارے دفاع کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان کا ایمان بچانے کے لیے کوئی غلطی کی وجہ سے اعتراض کر رہا ہو اور اعتراض کی بنیاد پہ اسلاف امت پہ تبرہ کر رہا ہو، غلط بیانی کر رہا ہو اور اس کا ایمان برباد ہو جائے، جہنم میں چلا جائے، اس کو بچانے کے لیے ہم اصل عبارات کی وضاحت کر دیتے ہیں تاکہ شیاطین کے شر سے ایسا آدمی محفوظ ہو جائے اور جو دھوکے کا شکار ہے وہ دھوکے سے نکلے۔ دھوکے کے شکار کو دھوکے سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ ہم اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں، ورنہ حاشا اللہ ہمارے اکابر کو یہ ہمارے دفاع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ، ان کے اعمال بحمد اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق تھے، وہ صاف ستھرے لوگ تھے۔ آج کے بعد والے کا کیا بگاڑ ہے؟ صرف اس لیے کہ جب آدمی بڑوں پہ اعتراض کرتا ہے یا تو تعصب اور ضد کی وجہ سے اعتراض کرتا ہے یا جہالت کی وجہ سے، جیسا کہ مولانا داؤد غزنوی صاحب کے جب سوان عمری لکھے گئے جو مسلک اہل حدیث کے عالم دین ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ اعتراض کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ امام صاحب پر اعتراض وہی کرے گا جو جاہل ہوگا یا حاسد ہوگا۔ تیسرا کوئی آدمی نہیں امام ابو حنیفہ پہ اعتراض کرے، یا تو حسد ہوگا کہ آگے بڑھ نہیں سکتا، امام صاحب کی اس عالم کی قبولیت کو وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس عدم برداشت کا غبار جو ہے یا بھڑاس ہے جس کو وہ اعتراضات کر کے نکال رہا ہے، یا وہ امام صاحب کے منصب سے جاہل ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بچھو نے ڈسا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسا عجیب جانور ہے، یہ نبی اور غیر نبی کا بھی فرق نہیں کرتا، وہ اپنی فطرت کے حق میں مجبور ہے۔ اگر ایسا کوئی آدمی بد فطرت اور جاہل ہے
وہ اعتراضات کرتا ہے تو وہ اعتراضات اس کا کرنا جہالت کی بنیاد پر ہوگا، کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب آدمی اپنے اسلاف پر اعتراض کرتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے اور یا اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کو نقل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے ولی کو تکلیف دیتا ہے، اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اللہ اپنے ولی کے ساتھ دشمنی، اپنے دوست کے ساتھ کسی کی دشمنی کو برداشت نہیں کرتے، اور جس کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کر لیں اس کے پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے۔ آپ ملکوں کی جب آپس میں لڑائی ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی ملک نے دوسرے ملک کے ریت کے ٹیلوں پہ بمباری کی ہو، آوارہ صحراؤں پہ بمباری کی ہو؟ کبھی بھی۔ ہمیشہ اس ملک کی حساس ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کی قیمتی جو ہے وہ املاک کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ساری قیمتی املاک اور حساس ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دیا جائے تاکہ وہ ملک تباہ و برباد ہو جائے۔ اور اللہ جس کے ساتھ اعلان جنگ فرماتے ہیں، اللہ اسے دنیا نہیں چھینتے، دنیا اور زیادہ دیتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی حیثیت خدا کے ہاں دنیا جیفت مطالبہ خلاف، دنیا کی حیثیت ایک مردار کسی ہے، اس کے طلبگاروں کی حیثیت کتوں کسی ہے۔ اللہ کے اندر بچے کے پر جتنی بھی دنیا کی حیثیت نہیں ہے، اس لیے فرعون شداد ان سے دنیا چھیننے کی خدا کو کیا ضرورت تھی؟ خدا کے ہاں اگر کوئی قیمتی چیز ہے جس کی خدا کے ہاں قیمت اور بدلہ ملتا ہے تو وہ ایمان ہے، اور اللہ کا جس کے ساتھ اعلان جنگ ہو اللہ اس کا ایمان چھین لیتے ہیں، اور جس کا ایمان چھین جائے اس کو یہ ہدایت کے مواقع بہت کم رہ جاتے ہیں جب ایمان ہی چھن گیا۔ اس لیے ایمان کو بچانے کے لیے ہم اپنے اکابر کی عبارات کا وضاحت کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ جو تم نے سمجھا بات وہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے جس میں تمہارے پاس لوگوں نے اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے ان عبارات میں تحریف کی، ان میں قطع و برید کی، اور ان کو بدل بدل کر تروڑ کر پیش کیا گیا تاکہ کسی طرح حق والوں سے آپ جو ہے وہ اہل حق سے عوام الناس کو دور کیا جا سکے۔ آپ اس کی وضاحت دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کی تھی، اس نے طلاق دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی۔ اصل تو مسئلہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس رسم بد کو توڑنے کے لیے اللہ نے یہ کام اپنے نبی سے کروایا کہ تم شادی کر کے بتا دو کہ منہ بولا بیٹا، لےپالک بیٹا وہ غیر ہی ہوتا ہے، وہ حقیقی بیٹے والے احکامات اس پر نہیں آتے، اس لیے اس کی بیوی سے شادی نبی کی ہو سکتی ہے جب وہ بیوہ اور متعلقہ ہو جائے تو ایسا مسئلہ بن جائے۔ اب اعتراضات کرنے والوں نے اعتراضات کر دیا کہ تصویر کا ایک گروپ دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ کس ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہے، بس تصویر کا ایک گروپ دیکھا جو ان کی دماغی آوارہ گردی کو کوئی تسکین کا موقع فراہم کر رہا تھا، کوئی دلیل فراہم کر رہا تھا، کہا دیکھو نبی تمہارا کیسا نبی ہے، اپنے بیٹے کی بیوی اپنے بہو سے شادی کرنی ہے۔ حالانکہ ان کا اعتراض جہالت پر مبنی تھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ تو لا بیکر تھے اور نہ لا بریکر تھے، شریعت اللہ تعالیٰ نازل کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت ساز نہیں تھے، شریعت ساز شریعت کو نازل کرنے والے اللہ تعالیٰ تھے اور اس کی شرح کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آج کل ہمارے اسکول و کالجز کے لوگ جو ہیں جو بیچارے دین کی ابتدائی باتوں سے واقف داہری لوگ ان کا نصاب و رتب کرتے ہیں، لکھا ہوتا ہے بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بانی اسلام کا لفظ جو ہے یہ بانی کا لفظ مسلمان کا نہیں ہے، بانی اسلام تو اللہ تعالیٰ ہے، اسلام کو بنانے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنانے والے نہیں ہیں، لیکن اندھا دھند پیروی بانی اسلام نے یوں فرمایا، بانی اسلام نے یوں فرمایا، اور ہمارے اسکول و کالج سے پڑھنے والے حضرات انہی الفاظ کو یاد کر لیتے ہیں، انہیں کو آگے چلاتے رہتے ہیں، اور یہودی پیچھے بیٹھ کر مسکراتے رہتے ہیں، کل ہم اللہ کے نبی کو کہتے تھے یہ دین اس کا خود بنایا ہوا ہے، آسمانوں سے نازل کرتا نہیں، آج مسلمان وہی بات کہہ رہے ہیں یہ بانی اسلام ہے، اسلام کو بنانے والا ہے۔ تو ایسے عبارات میں قطع و برید کرنا، ان کو تبدیل کر کے پیش کرنا، یہ صرف محض فریق مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کی مقبولیت کا گراف گرانے کے لیے، کم کرنے کے لیے ایسی حرکات کی جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد اصل بات کی طرف آئیے جو میں جس بات جن عبارات کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ اب ہماری جتنی بھی تحریکات ہیں، ہمارے دارالعلوم دیوبند سے لے کر اس سے پہلے قرون اولیٰ سے لے کر دارالعلوم دیوبند تک اور دارالعلوم دیوبند سے آج تک ہماری تمام تحریکات کو دیکھا جائے، ہر تحریک کی بنیاد خالصتاً کسی دینی مسئلے پہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، کوئی سیاسی مفادات نہیں ہوتے، کوئی سیاسی اس کے اندر مقاصد نہیں ہوتے کہ موسم بدلنے کے ساتھ ہمارے مقاصد بدلے، مفادات بدلے، ہمارے نظریات بھی بدل جائے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جیسے آپ اس دفعہ مئی 2012 کا آپ قومی ڈائجسٹ اٹھا کر پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو ایک جماعت الدعوہ کا ہے امیر حمادت اللمازہ، اس نے اس کا انٹرویو ہے پورا اس کے اوپر، اور اس کے اندر اس نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگا میرا تو رشتہ ہے بس کوئی تعلق نہیں ہے،
ہم نے تو کبھی بندے بھرتی کر کے کشمیر نہیں بھیجے. اب پوری قوم کا فنڈ کھانے کے بعد، پوری قوم کے جوانوں کو تباہ و برباد کر کے اپنے نظریات کے پیچھے لگانے کے بعد، بندے لوگوں کے گھروں کے گھر اجاڑ دینے کے بعد اب قیادت کر رہی ہے ہمارا تو اس چیز سے تعلق ہی کوئی نہیں. تو جو اتنے تم نے گھروں کے چراغ گل کیے ہیں ان کا پھر والی وارث کون ہے؟ سوال یہ کہ نظریات اس لیے بدلتے کہ ان کے پیچھے کوئی مضبوط عقیدہ اور مضبوط نظریہ نہیں. اگر مضبوط عقیدہ اور مضبوط نظریہ ہوتا تو یہ موسمی گرگٹ کی طرح پر رنگ نہ بدلتے. ہماری تحریکات کو دیکھا جائے، دارالعلوم دیوبند کو دیکھا جائے، اس کی تعریف کے اندر خود ان کا محقق شیخ اکرام اپنی موج کوثر میں اور اپنی کتابوں میں لکھتا ہے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے رکھی گئی تھی. اس میں خالص دین پڑھایا جاتا تھا. لاکھ اعتراضات کے باوجود اتنی بات ماننا پڑے گی کہ جو اخلاص للہیت، تقوی اور خوف خدا دیوبند والوں میں ہوتا ہے وہ کسی اور میں نہیں ہوتا. یہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، یہ وہ سچائی ہے جسے دشمن بھی تسلیم کرنے پہ مجبور ہے. اس کے بعد اگلی تحریکات کو دیکھیں. جمعیت علماء ہند ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، جس نے سیاست کے میدان میں ہماری تحریکات بحمد اللہ تعالیٰ اپنا سکہ بنوایا ہے. اسی طرح ناموس صحابہ کا مسئلہ ہے. ایک آدمی ان کا قتل ہوا جس نے ناموس صحابہ کے مسئلے کی آواز اٹھائی، احسان اللہ ظہیر. اس کے قتل کے بعد کسی نے بھی ناموس صحابہ کی بات نہیں کی، کسی نے بھی اس پارٹی کے کفر کو ننگا نہیں کیا جو صحابہ پہ تبرہ کرنے والی تھی. لیکن دوسری طرف دیکھو اپنے اسلام کی طرف حضرت جنگی شہید رحمہ اللہ سے لے کر آج تک قربانیوں کا ایک ایسا تسلسل قائم ہے، لیکن اپنے موقف سے ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے اور ناموس صحابہ سے غافل نہیں ہوئے. یہ ہماری تاریخ ہے. دوسری طرف آئیے، اہل بدعت نے پوری دنیا میں بدعت پھیلائی، لیکن تبلیغی جماعت کا جو کام ہے پوری دنیا کے جہاں پہ سورج کی کرن پڑتی ہے وہاں کوئی تبلیغی بھی نظر آ جاتا ہے. جیسے ہے یا نہیں؟ جہاں پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے وہاں تبلیغی پہنچا ہوا ہے. اور اگر یوں کہا جائے وہ جیسے کچھ عرصہ قبل جامعہ اشرفیہ میں غالباً اجلاس ہوا تھا تو پرویز شرف نے وہاں پر اعتراض کیا علماء کے پاس. میں چاہتا ہوں علماء ترقی کریں، علماء سائنسدان بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے. تو مولانا عبدالغفور صاحب کھٹا سجاول کے جمعیت والے، انہوں نے کہا بیٹا بہت اچھی تیری بات ہے، تیری خواہش ہے کہ مولوی، ڈاکٹر، پروفیسر یہ بھی بنے، اور ہماری خواہش ہے ہمارے ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف حافظ قرآن بھی ہو، عالم دین بھی ہو، مفتی بھی ہو. ایک خواہش ہماری ایک تمہاری ہے، ہم تمہاری پہ عمل کرتے ہیں، تم ہماری پہ عمل کرو. داخلہ لے لو مدرسے میں، پہلے حافظ کاری بن جاؤ پھر بھرتی کر لینا. قاسم میں پھر کہنے لگا ہم چاہتے دنیا چاند پہ پہنچ گیا، آپ بھی پیچھے. انہوں نے کہا قوم کا سائنس کے نام پہ، ٹیکنالوجی کے نام پہ فنڈ آپ لوگ کھاتے اور چاند پہ نہیں پہنچنے کا گلا مولویوں سے کرتے ہو. یہ فنڈ ہمیں دو، پھر چاند پہ نہ پہنچے تو ہمیں کہنا. چاند پہ نہیں پہنچے تو قصور اسکولوں، کالج، یونیورسٹی والوں کا ہے. چاند پر پہنچ کر تم نے وہاں مسجد بنائی ہے اور وہاں ابھی تک تبلیغ جماعت نہیں پہنچی ہے، ہمارا کوئی کاری وہاں نماز پڑھانے کے لیے نہیں پہنچا تو پھر ہم سے گلا کرو، پھر تمہارا گلا ہم سے بنتا ہے. جا کر پہلے چاند پہ مسجد تم بناؤ اور جو کشٹ کے لیے آدمی ہمارے پہنچیں گے وہ پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جہاں جہاں پہ چاند کی سورج کی روشنی پہنچتی ہے ہماری دعوت و تبلیغ کا کام بحمد اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچا ہے. اب اور تو کچھ ہو نہ سکا. اب کیا کرتے؟ دوڑ تو ساتھ سکتے نہیں تھے. اب ساتھ ہمت اتنی برابر کی جماعتیں نکالنے کی کوشش کی گئی. پہلے بدنام کرو، جیسے کہ وہ یہودیوں کا اور کفار کا مقولہ ہے نا، گیو دی ڈاگ بیڈ نیم اینڈ کل ہم. کتے کو بھی مارنا ہو تو پہلے سے برا سا نام دے کر بدنام کر کے پھر مارو، تاکہ بعد اس کے بارے میں کوئی احتجاجی مظاہرہ نہ ہو، لوگ اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں. پہلے اتنا بدنام کرو تاکہ بعد میں احتجاجی مظاہرہ نہ ہو. اب پہلے ان کا تبلیغی جماعت کے کام کو روکنا ہے، پہلی صورت سے بدنام کرو. بھرپور طریقے سے ان کے عبارات کی، ان کے بزرگوں کی عبارات کو اچھالو، کابل کی عبارات کو اچھالو. جب عوام بدنام ہو جائے گی، عوام کے اندر یہ جماعت انہیں بستوں سے دھکے مار کے نکالا جائے گا، کوئی ان کے بات نہیں سنے گا، یہ جماعت ختم ہو جائے گی. لیکن جب اس کے باوجود یہ طوفان نہ رکا تو پھر دوسرا برابر کی ایک جماعت کھڑی کی گئی، اور برابر کی جماعت کھڑی کر کے بھی تماشا دیکھ لیا اس جماعت کا بھی. یہ اصل ہوتی ہے، نقل ہوتی ہے. کیونکہ ان بیچاروں کے پاس پورا دین ہی نقلی ہے. جب روزہ رسول ہمارے پاس اصلی ہے، ان کا ہر 12 ربیع کو ہر چوک میں روزہ رسول بنا ہوتا ہے، تو نقلی ہے نا ہر کام. تو ہر چیز کی جب نقل اتارتے ہیں، اصل چیز اصل ہوتی ہے، نقل ہوتی ہے. تو جب سنت کے مقابلے میں بدعت نقلی چیز ہے تو عقیدے کے مقابلے میں ان کا سارا ڈیٹا ہی نقلی ہے. تو یہ نقل جماعت بھی نہ چل سکی، سارا ناکام ہو گیا کام. اب بحمد اللہ تعالیٰ وہی تبلیغی جماعت کا کام ہے، اور بڑھتا اور حق اور باطل کی یہ بھی صفت ہے. حق ہمیشہ پھیلتا ہے اور باطل ہمیشہ سمٹتا ہے. حق والے اب باطل کو دیکھ لیجیے، بڑے بڑے اجتماع تھے، لکھا ہوتا چلو خرید کے چلو، اور اتنا 3 روزہ اجتماع، اور کہیں سنتوں پر ادھر اجتماع، کبھی ادھر اجتماع، مقابلے کی پوری کوشش کی گئی.
اور اب تو جیسے وہ تاکہ نسیاں بن چکی ہے، وہ چیز حرف غلط کی طرح مٹا دی کہ کہاں کسی کا اجتماع ہو رہا، سارے کے سارے سمٹ کر چند دن کا گلگلہ تھا، شور و غل تھا، اور دیواروں پہ اشتہارات تھے، ایڈورٹائزمنٹ تھی، پتہ نہیں کیا کچھ تھا، اب سارے کا سارا سمٹ سمٹا کر ختم ہے۔ لیکن حق کیسے پھیلا؟ پہلے اجتماع زیادہ ہونے کی وجہ سے 2 حصوں میں تقسیم کیا، اب اس پر بھی پریشان ہے کہ 4 حصوں میں کر دیا گیا، اب اس پر بھی پریشان ہے کہ 4 حصوں میں کر دیا، 2 میں بھی نہیں سنبھالا جا رہا، تو یہ حق پھیل رہا ہے۔ حق کی صفت یہ ہے اللہ اسے پھیلاتا ہے، اور باطل کی صفت یہ ہے کہ اللہ سے سکیل دیتا ہے۔ باطل کا پھیلنا ایسے ہوتا ہے جیسے کسی کے پاؤں پہ سوج پڑ جائے نا، تو وہ ڈیمو جیسے کہتے ہیں بھیڑ دت موڑی، جو بھی آپ کو دکان ہے، کسی کے تھوڑا سا کاٹ لینے سے وہ سوزش پڑ جاتی ہے، وہ خوش ہو جائے الحمدللہ ہاتھ کی طرف سے موٹا ہونا شروع ہو گیا، اسے کہا جائے گا بیوقوف یہ آپ کی سوزش ہے، 2 منٹ میں اتر جائے گا۔ لیکن حقیقی صحت ہوا جو رائے منٹ کی ہے، صحیح ہے نا؟ یہ آج ہی سوزش تھی، کسی کو مریض کے میں سوج پڑی، کسی کو ملتان میں، وہ سوزش تھی 2-4 دن خوب بڑی، افارہ ہوا، پیٹ پھول گیا، ہوا نکلی، سارے اپنی اوقات میں آ گئے۔ جو فرضی افارے ہوتے ہیں یہ ختم ہے، پھر اور کچھ نہ بنا، اب بیٹھ کر نیٹ پر کہہ رہے ہیں یہ رائمنڈ والے ہیں، یہ دھماکے کرواتے ہیں، اور ایسی ایسی بیوقوفوں والی باتیں کوئی عقل مند آدمی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، جن کی دعوت، جن کی تحریک صاف ستھری بالکل اپنا ایک 6 نمبروں پہ بات، بس اپنے ان کے آگے نہ وہ تمہاری سیاسیات پہ تبصرہ کرے، نہ اقتصادیات پہ کرے، ہر چیز سے ہٹ کر خاص اللہ ہی کی بات کریں۔ اب اور تو کچھ نہ آپ کا چلو یہ ان کا ناطا جوڑو دہشت گردوں سے، چلو کسی طریقے سے نہ تو عبارات کافر پہ اعتراض کر کے ان کو روک سکے، نہ برابر کی جماعتیں کھڑی کر کے روک سکے، آپ ان کو دہشت گردوں سے جوڑ دو شاید پھر رک جائیں، لیکن یہ بھی ہنوز دلی دور ہے، یہ بھی انشاءاللہ ان کا خواب آیا تکمیل کو نہیں پہنچے گا۔ آپ دیکھیے میں ایک حوالہ دینے لگا ہوں، یہ بعض ہمارے فضائل صدقات کی عبارات ہیں، فضائل اعمال کی ہیں، اور تذکرۃ الرشید کی، ہمارے خلاف کی، صرف تبلیغ جماعت کی نہیں، ہمارے جتنے بھی قابلین علماء دیوبند ہیں جن کی کتابوں پر اعتراضات کیے ہیں، ان کتابوں پر ہونے والے اعتراضات کی انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہو سکا وضاحت کروں گا، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ اعتراضات کرنے میں کس قدر بد دیانت لوگ ہیں۔ یہ کتاب لکھنے والا ہے فتاوی علمیہ کا مصنف ہے زبیر علی زید۔ اس کے اندر اس نے کچھ عبارات وحدت الوجود کے حوالے سے نقل کی کہ وحدت الوجود یہ ہے وہ ہے، اس کے حوالے میں فضائل صدقات کی کچھ عبارات کو حدف تنقید بنایا۔ اب یہ شخص جو ہے چونکہ یہ کینچی سے کتاب لکھتا ہے، اگر عقل اور قلم سے لکھتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں قلم کے کچھ تقدس کا خیال کروں، لیکن کینچی سے ایک بار ادھر سے کاٹ کر ایک ادھر سے کاٹ کر کتاب اپنے نام پہ چھپوا لینا بہت آسان کام ہوتا ہے۔ اصل کام ہوتا ہے کہ آپ اپنے دماغ سے دماغ سوزی کرے، اور دماغ سوزی کرنے کے بعد پھر کتاب لکھے، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے جناب صاحب نے کیا لکھا ہے۔ اب دیکھیے یہ صاحب جو ہے اپنی کتاب کے اندر فضائل صدقات صفحہ پر 556 کا حوالہ دیتے ہیں، جہاں پر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے خط لکھا ہے حضرت شیرہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر بکی رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ فضائل صدقات، اس کا صفحہ نمبر 556 ہے، لیکن یہ جو میرے ہاتھ میں نسخہ ہے اس کے اندر صفحات کی جو ترتیب ہے وہ پرانی نہیں ہے، پرانے فضائل صدقات کا جو کہ فیضی کو دکھانے والا ہے اس کا صفحہ 556 ہے، اور اس کتاب کے اندر جو ہے اس کا صفحہ نمبر وہ والا نہیں ہے، مکتبہ صفدریہ سے نیا چھاپا ہے، اس کے اندر وہ صفحہ نہیں، لیکن یہ جو عبارت اس نے نقل کی ہے وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور لیکن نہ اس کو اصل کتاب کی طرف مراجعت نہیں کی، حوالہ دیا تاکہ میرا جھوٹ نہ بنے، لیکن دیانت کا خون کیا ہے۔ آپ اس وضاحت کو دیکھیے، یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ اب سنیے بات سمجھ میں آپ کو، فضائل صدقات صفحہ 556 اور مکاتب ارشیدیہ صفحہ نمبر 10 پہ جو عبارت ہے، یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے، استغفر اللہ۔ آگے حضرت نے خود لکھا، اس عبارت کو اس نے نقل کیا فتاوی علمیہ میں، صفحہ نمبر فتاوی علمیہ کا ہے 7۔ جب غیر علمی لوگ علمی فتاوی علمیہ لکھیں گے تو پھر قہر خدا کا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ اب دیکھیے اصل عبارت جس کا اس نے حوالہ دیا تھا وہ یہ کتاب تھی مکاتب ارشیدیہ، اصل عبارت کو نقل نہ کیا، اور فیضی کتب خانہ والوں کی ایک چھوٹی سی غلطی جو لکھنے میں وہ خطا کر گئے اس کو لے کر اعتراض بنا کر وحدت الوجود کا مسئلہ بنا دیا، اور وحدت الوجود کے مسئلے میں پھر جو اپنے اندر اس کی گندگی تھی وہ ساری نکال کے باہر کر دی، کہا کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ یہ شیخ زکریا صاحب جو ہے یہ فضائل صدقات کے اندر جو ہے وہ شرک کی تعلیم دیتے رہے فضائل اعمال میں۔ آپ دیکھیے
یہ اصل عبارت جو فضائل جو مکاتب ارشیدیہ صفحہ 36 پہ، اصل عبارت مکاتب ارشیدیہ صفحہ 36 پہ جس کے حوالے سے فضائل صدقات میں یہ عبارت لکھی گئی ہے، اس کے اندر اصل عبارت کو ملاحظہ فرمائیے۔ اور فرمایا حضرت کے ارشاد سے، یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا وجود ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہے، اور وہ جو میں ہے وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ اب آپ اس بات کو اس لیے نہیں سمجھ سکتے ہوں گے کہ آپ کے دل میں ایک لفظ چھوٹا سا فرق نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت نے فرمایا تھا اس جو فضائل صدقات میں فیضی کتب خانہ والوں نے شائع کی ہے، اس میں یہ غلطی تحریر کی، کمپوزر کی غلطی رہی، وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، حالانکہ اصل بات کیا ہے، وہ جو میں ہے وہ تو ہے۔ میں پنجابی زبان میں کہتے ہیں تکبر کو، اردو میں بھی میں کس کو کہتے ہیں، تکبر کو، انانیت کو کہتے ہیں۔ تیرے اندر بڑی میں ہے، تیرے اندر بڑی میں ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، تیرے اندر بڑی انانیت ہے، تیرے اندر بڑا تکبر ہے۔ حضرت نے یہ فرمایا ہے، اور وہ جو میں ہے وہ تو ہے، یعنی میرے دل میں میں اور تکبر اور انانیت، یہ اپنے دل کے حالات اپنے شیخ کو لکھ رہے ہیں، اپنی کیفیات اپنے شیخ کو، جیسے مریض اپنے سارے امراض، ظاہری امراض اپنے جو ہے وہ ہم ڈاکٹر کو نہیں بتاتے کہ میرے ظاہر میں یہ مرض ہے، میری یہ تکلیف ہے، ڈاکٹر کو تو باطنی تکلیف تو ڈاکٹر کو بتائی جاتی ہے کہ میرے اندر پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں درد والے کا کون سا چہرہ نیلے رنگ کا ہو جاتا ہے، وہ بھی تو خود ہی سے بتانا پڑتا ہے نا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، ظاہری نشانی تو کوئی نہیں ہوتی۔ جیسے اسی طرح قرآن میں کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ بد نظری ہے، آدمی کا نماز نہ پڑھنا ہے، شراب پینا ہے، یہ ظاہری گناہ ہے، ان کے جیسے چھوڑنے کا حکم ہے، ایسے باطنی گناہ آدمی کا کینہ رکھنا، بغض رکھنا، حسد رکھنا، اندر تکبر ہونا، یہ باطنی گناہ ہے۔ قرآن نے دونوں گناہوں کا ذکر کر کے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں کو چھوڑ دو۔ تو جیسے ظاہری گناہوں کے شریف فقہائے کرام وہ ڈاکٹر ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ چوری ہے اس کی یہ سزا ہے، اور یہ بد نظری کی یہ سزا ہے، اپنا جو ہے وہ شراب پینے کی یہ سزا ہے، نماز چھوڑنے کی یہ سزا ہے، تو جو باطنی گناہ ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تو ڈاکٹر بتائے گا۔ اب انہوں نے اپنے ڈاکٹر، اپنے معالج حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے حضرت حاجی عبد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا اور اپنا مرض لکھا، فرمایا وہ جو میں ہے وہ تو ہے، یعنی حضرت جو میں ہے، جو تکبر ہے وہ تو ہے، میں اور تو دل میں میں بھی ہو اور تکبر بھی ہو اور دل میں خدا آ جائے، یہ تو شرک در شرک ہے۔ اب بتاؤ یہ عبارت توحید پر مبنی ہے یا شرک پر مبنی ہے؟ یہ کتنی بڑی توحید ہے۔ وہ فرما رہے کہ اللہ میرے دل سے استغفر اللہ، ساتھ استغفار بھی کر رہے ہیں، اور یہ اس میں تو ایک دفعہ نقل کیا حضرت میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، پوری بار ساتھ لکھ رہے ہیں۔ جو خدا کو اور اپنے آپ کو ایک سمجھتا ہو، وحدت الوجود کا اس طرح قائل ہو جیسے یہ کہتا ہے، کیا مجھے آگے اس کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ڈرتے ڈرتے یہ بات کہنے کی ضرورت ہے؟ اتنے ڈر ڈر کر حضرت نے کہا اللہ جو کچھ حضرت تحریر کیا یہ آپ کے حکم سے تحریر کر رہا ہوں کہ دل میں تکبر ہے، دعا فرما دے اللہ تکبر کو ختم فرما دے، دل میں میں ہو تو وہ نہیں آتا، اس میں کو ختم کر دے تاکہ دل میں تو ہی تو ہو جائے۔ بتاؤ یہ بات توحید پہ مبنی ہے شرک پہ؟ لیکن جن کی عقل پہ اندھی بغض اور تعصب کی پٹی بندھی ہوئی وہ اس کا حل کیا نکالیں؟ ان کے ہاں تو شاید تعصب اور بغض کی اور کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو تعصب کا اظہار کریں گے، بغض کا اظہار کریں گے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اصل عبارت کیا ہے۔ دیکھا چونکہ اس نسخے میں خطا ہے، اس پر اعتراض ہو سکتا ہے، اب اصل عبارت کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اصل عبارت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ کو عبارت سمجھ میں آ گئی؟ میں ہوں وہ تو ہے، یہ عبارت غلط ہے، اور جو میں ہے وہ تو ہے، یہ عبارت کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے، اور اس عبارت پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اور اصل حضرت نے بھی، حضرت مولانا شیخ الاسلام ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حوالہ مکاتب ارشیدیہ کا دیا ہے، اصل کی خط یہاں سے نقل کیا گیا ہے۔ تو جب اصل عبارت یہاں پر موجود ہے، اصل کے ہوتے ہوئے اگر اس کی نقل کاپی میں آگے جا کر خطا آ جائے تو کاپی کو درست کیا جائے گا یا اصل کو بھی تعریف کر دی جائے گی؟ وہی بات ہے نا کہ اگر ٹوپی چھوٹی ہو تو کس کو بڑا کیا جاتا ہے، ٹوپی کو یا سر کو چھوٹا کیا جاتا ہے؟ اگر شلوار درسی چھوٹی سیدھے ٹانگیں کٹوائی جائیں گی یا کپڑا اور بڑھ ڈالا جائے گا؟ تھوڑا سا جیسے اصل کو نہیں بدلا جاتا تو آگے خطا ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آگے دیکھیے یہاں پر ایک اور بات، بعض حضرات برجلویہ، بال کہتے جنگل کو، جلوی کہتے پاگل کو، حضرات برجلویہ وہ حضرات یہ کہتے ہیں دیکھیں تمہارے تو اکابر خود کہہ رہے ہیں جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، جو خود جھوٹا کہہ رہا ہے تم انہیں سچا کیسے مانتے ہو؟ بات سمجھ میں آئی؟ کیسا زبردست اعتراض ہے، خدا کرے گنجے کو ناخن نہ دے، بس یہ ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں، جو خود اپنے آپ کو جھوٹا کہا تم انہیں سچا کیوں مانتے ہو؟ ہم کہتے ہیں وہ سچے تھے 100%، پھر بھی اپنے آپ کو جھوٹا سمجھتے تھے، تم 100% جھوٹے ہو کر اپنے آپ کو سچا سمجھتے
یہ تو ان کی کسر نفسی تھی حضرات کی، اپنے آپ کو عاجزی کے مقام پہ رکھتے تھے۔ اگر یہی بات ہے تو مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 355 صفحہ نمبر 355 پہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے اور کیا کہتے جا رہے ہیں؟ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہاں پہنچے فرمایا کیا مسئلہ ہے، کیوں کہہ رہے اپنے آپ کو منافق ہو گئے؟ اب کیا معاذ اللہ انہوں نے جو اپنے آپ کو منافق کہا تھا اس وجہ سے ہم انہیں منافق کہہ سکتے ہیں؟ اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اب لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کہا، پوچھا گیا جب کیوں منافق ہو گئے؟ کہا اللہ کے رسول جو ہمارے دل کی کیفیت آپ کی مجلس میں ہوتی ہے وہ باہر نہیں ہوتی، جو ہمارے دل کی کیفیت آپ کی مجلس میں ہوتی ہے وہ باہر نہیں ہوتی، یہ منافقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے دل کی وہی کیفیت رہے جو میری مجلس میں ہے تو فرشتے آسمانوں سے اتر کر تمہارے ساتھ مصافحہ کریں۔ لیکن اس کو ذرا اور پہ رائے میں سمجھنا، یہ توجیہ اپنی ہے، اس کو ذرا اور پہ رائے میں سمجھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری وہی کیفیت رہے باہر بھی جو میری مجلس میں ہے، پھر مجلس شیخ کا اور باہر کا فرق کیا ہوا؟ بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ والوں کی صحبت کا اور باہر کا فرق کیا ہوا؟ تو میری مجلس میں بیٹھے تھے دل کی کیفیت اور تھی، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے دل کی کیفیت اور ہے، اور باہر جا کر کے اگر کوئی کیفیت رہے پھر اللہ والوں کی کوئی ضرورت ہے؟ پھر اہل اللہ کی کوئی ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے مجلس شیخ کی اہمیت بتلا دی ہے کہ جیسے کہتے ہیں صحبت شیخ جو ہے یک زمانہ بصحبت اولیاء، ایک زمانہ اولیاء کے صحبت میں رہنا 1000 سال بے ریا عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ تو یہ یک زمانہ صحبت اولیاء، یہ یک وقت تھوڑی دیر کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت ہے یہ اس قدر قیمتی ہے کہ اللہ کے نبی میں اگر یہی باہر رہ جائے تو آسمانوں سے فرشتے اتر کر تمہارے ساتھ مصافحہ کریں۔ تو یہ قدر بتا دی مجلس شیخ کی۔ اب اللہ حضرت ابو میں اصل جو ہمارا موقف ہے وہ لکھا گیا نافق حنظلہ، حضرت حنظلہ نے فرمایا میں منافق ہو گیا۔ اب ان کے اس منافق کہنے کی وجہ سے کیا صحابی رسول کو ہم منافق کہہ سکتے ہیں؟ وہ منافق نہیں تھے لیکن دل کی تھوڑی سی کیفیت بدلی تو انہوں نے اپنے آپ کو منافق سمجھ لیا، اور یہ حضرات جھوٹے نہیں تھے، دل میں تھوڑا سا شائبہ پیدا ہو کوئی خلاف واقعہ بات نہ ہو تو سو اپنے آپ کو جھوٹا کہہ دیا کہ ہم خطا کار ہیں، یہ عاجزی ہے۔ اور تم ڈنکے کی چوٹ پہ جھوٹ لکھتے اور بولتے ہو اور تمہیں کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی احساس بھی ہوتا جھوٹ بول رہے ہیں، اس قدر دل جو ہے وہ ان لوگوں کے مردہ ہو چکے ہیں۔ اب فضائل صدقات کی عبارت سمجھ میں آئی، اب اور عبارت فضائل اعمال میں ایک عبارت ہے، اب چھاپا تبدیل ہونے کی وجہ سے وہ مجھے اس کا حوالہ نہیں ملا لیکن یہ آپ کو عمومی طور پر پیش کریں گے۔ واقعہ ہے کہ ایک صحابی کا نماز میں جو ہے وہ خون نکل رہا تھا، تیر لگا، وہ نماز پڑھتے رہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ صحابی جو نماز پڑھتے رہے شاید یہ امام شافعی کے مذہب پر تھے کہ وضو خون نکلنے کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب اس عبارت کو ظاہری وضع قطع دیکھا جائے تو یہ بات غلط نظر آتی ہے۔ غلط کیوں نظر آتی ہے؟ اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو پیدا ہوئے 150 ہجری میں، جس دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فوت ہوئے تھے اسی دن امام شافعی پیدا ہوئے تھے۔ اب یہ پیدائش ہی 150 ہجری کی ہے، اور آخری صحابی حضرت ابو طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات جو ہے یعنی مشہور مختلف اقوال میں سے جو راجح قول کہہ لیجئے یا اصح قول اس کے مطابق 110 ہجری ہے۔ جب کہہ رہے صحابی تو 110 ہجری تک کا زمانہ لگا لو، فوت ہو چکے تھے 150 ہجری میں امام شافعی پیدا ہوئے، تو صحابی کا مطلب امام شافعی والا کیسے ہو گیا؟ اب چکر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اب تو دماغ گھوم جائے گا یار یہ شیخ صاحب نے بات غلط لکھی ہے، شیخ صاحب نے بات جو ہے وہ غلط لکھی ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ امام شافعی پہلے بعد میں ہو رہا تو پہلے والا بعد والے کے مذہب پر کیسے آ گیا؟ پہلے والا بعد والے کے مذہب پر نہیں آ سکتا۔ یہاں پر سمجھتے چلیے جیسے استاد محترم نے شاید فرمایا آپ نے تقریر میں سنا ہو کہ جب ایک مجتہد معجور ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے، نبی محفوظ معصوم ہوتا ہے، اگر معجور سے غلطی خطا ہو جائے اس کی پیچھے اس کی وکالت کے طور پر دلیل کے طور پر جو ہے وہ محفوظ کو پیش کیا جاتا ہے، اور اگر محفوظ کے اوپر اعتراض آئے، محفوظ کے اوپر کوئی اعتراض کرے تو اس اعتراض کا جواب معصوم کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ نبی معصوم ہے، صحابی پر کے جو اعمال ہیں صحابہ کے اعمال پر اعتراض کرو گے تو انبیاء سابقین میں سے اس کے مسئلے کا جو ہے وہ جواب نکل آئے گا، اور فقہاء پر اعتراض کرو گے ان کے مسئلے کا جواب صحابہ سے نکلے گا، اس لیے کہ صحابہ کرام کے پاس جو دین ہے وہ ان کا خود ساختہ خود تراشیدہ دین نہیں ہے، بلکہ وہ سارے کا سارا دین انہوں نے صحابہ کرام سے لیا ہے۔ حضرت نے جو اشارہ فرمایا کہ شاید وہ امام شافعی والا مذہب ہو، امام شافعی مذہب کا نام نہیں ہے، امام شافعی رحمہ اللہ
کہ وہ جو نظریات ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا، اصل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شاید اس صحابی کا بھی یہ نظریہ ہو کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مذہب راستے کو کہا جاتا ہے، یعنی جو راستہ امام شافعی کا ہے ہو سکتا ہے وہی راستہ اس صحابی کا بھی ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس بات کو اعتراض لگا، دیکھو جی کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ امام شافعی کے مذہب پہ صحابی کو کہا جاتا ہے، یہ اعلیٰ ہو کر جو ہے ادنا افضل ہو کر مفضول کے مذہب پر کیسے آ گیا؟ تو یہ بتایا جائے گا یہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت نے مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے، اس مسئلے میں صحابی کا بھی وہی مذہب اور راستہ تھا جو مذہب اور راستہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس لیے یہ اعتراض بھی نہیں بنتا، یہ اعتراض بھی حماقت پر مبنی ہے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں کو بغض احناف سے اور اہل حق سے انتہا درجے کا ہوتا ہے، سعودیہ کے اندر ان کا ایک محقق ہے، ان کا محقق ہے، ویسے اس کی حالت ایسی بیچارے کی کہ اللہ معاف فرمائے، کہ اس کی حالت قابل رحم ہے کہ اللہ اس پہ رحم فرمائے، اللہ سے ہدایت نصیب فرمائے۔ معراج ربانی نام سنا ہوگا اس کا شاید آپ، اور وہ آئے روز تقریر کرتا رہا کیونکہ آگے کو مناسب سپیڈ بریکر نہیں آیا تھا، تو اندھا دھند اس نے کبھی دیوبند کی ڈائری کے نام پہ، کبھی فضائل اعمال پر اعتراضات کے نام پہ فضائل اعمال کا تحقیقی جائزہ، اس نے 5 گھنٹے کی سیری صرف فضائل نماز پہ، 3 گھنٹے کی سیری فضائل ذکر پہ، اس طرح 18 گھنٹے کی سیری میں اپنی ویڈیو ریکارڈنگ کروا دی پوری فضائل اعمال کا آپریشن، اور بڑا خوش ہے کہ کس نے جواب دینا ہے۔ اور جب ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھڑا کیا جنہوں نے جواب دیا، ریکارڈنگ کروائی اس کی، قرآن پاک کی غلطیاں، تاریخ کی غلطیاں، جغرافی کی غلطیاں، کسی شاعر کو کسی میں لے جا کر ملا دیتا ہے، نیو یارک کو اٹھا کر جو ہے نا وہ روس میں لے آتا ہے، ایسے وہ یعنی کہ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں اسے دنیا کے نقشے کا ہی پتہ نہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ ایسے مخبوط الحواس نے یا فضائل اعمال پر اعتراض کے جوابات دیے، اب نیٹ پر آ کر کہتا ہے میں مانتا ہوں میری قرآن پاک کی چیزوں کی غلطیاں ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے، لیکن ان غلطیوں کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ مجھے بتانے کی بجائے نیٹ پر جواب چڑھا دیا جائے؟ تو کہا جائے جب اپنی بات آئی تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ نیٹ پہ چڑھائے گا، مجھے بتایا جاتا۔ تو جب فضائل اعمال فضائل صدقات پہ اعتراضات ہیں تو نے ہم سے پوچھا تھا نیٹ پر چلانے سے پہلے، اس وقت پہ اگر ہم سے پوچھ لیتا تو بہتر تھا۔ اور ایسا اس نے ایک اس کی ڈائری چلی تھی، اس کے تقریر دیوبند کی ڈائری، اس کے اندر اس نے ایک شعر بنایا تھا دیوبند کے بارے میں، اور وہ شعر بنا کر بڑے اس کو شوق سے نشر کیا کہ بڑا یہ تحقیق عامر عثمانی کا شعر ہے دیوبند کے الفاظ کو لے کر۔ دیکھو یہ اپنی خباثت کا اظہار کن کن الفاظ میں کرتے ہیں، دیوبند کے حروف تہجی کو لے کر ہر لفظ کے ساتھ وہ گالی ملا کر کہا یہ ساری چیزیں ملی ہیں تو دیوبند بنا ہے۔ کہتا ہے دغا کی دال ہے یاجوج کی ہے یہ اس میں، وفا فروشی کی ہے واو تو بدی کی بے اس میں، جو اس کے نون سے نارے جہیم غلطہ ہے تو اس کی دال سے دہقانیت نمایاں ہے، ملے یہ حرف تو بیچارہ دیوبند بنا، بری خبیر سے یہ شہر ناپسند بنا۔ یہ اپنے بوجھ کا اظہار کیا۔ تو پھر ہم بھی ان دنوں جیسے کیس جنگل میں اکیلا، ہم بھی اکیلے تھے اس مسئلے پہ، میں نے اس معراج ربانی کا جواب بنایا خود، یہ شعر اس کے جواب اس کے نام کو جو ہے وہ گالی بنا دیا، اگرچہ حروف تہجی ہمارا مزاج نہیں ہے، اسی حرف سے کوئی قرآن کا لفظ بنا کچھ اور مانا ہوگا، لیکن جواب کے طور پر التکبر عند المتکبر رجس کے اصول کے تحت کہ متکبر کے سامنے تکبر کرنا بھی عاجزی ہوتی ہے، اس کا دماغ سیٹ کرنے کے لیے میں نے اس نے دیوبند کے حروف تہجی پہ بنایا تھا، میں نے معراج ربانی پہ بنایا تھا۔ منافقت کی میم ہے تو عیاری کی عین ہے، رسالت کی رائے مقرر ہے اس رذیل میں، جہالت کی جیم ہے اور با ہے بہتان کی، الف الہاد کا ہے اس ابن سبا کی مسیل میں، نجاست کی نون سے یہ چرخہ شیطانی بنا، ملی ساتھ یا یہودیت تو معراج ربانی بنا۔ جب اس نے دیوبند پہ اعتراض کیا کہ دیوبند کے حروف تہجی کو لے کر اعتراض کیا تو ہم نے اس کی ذات کو موضوع بحث بنا لیا۔ بات میں خیر اسی تو چلتی رہتی ہے ایسی باتیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا جب اسلاف پر اعتراض ہوتا ہے تو اس کا جواب دینا پڑتا ہے، اور جیسا دشمن ہو پھر ویسا ہی جواب دینا چاہیے۔ تو اگلی بات میں یہ عرض کر رہا تھا، اس نے اعتراض کیا فضائل اعمال پہ، اور پھر ایک کتاب ان کے وہ ضعفت طالب المطلوب ہے جس نے وہ کتاب لکھی ہے دیوبندیت تاریخ و عقائد، اس کے اندر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بات لکھی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب نفیاً اور اثباتاً اللہ کا ذکر کرتے تھے تو منہ سے تاریکی اور روشنی نکلا کرتی تھی، منہ سے تاریکی اور روشنی نکلا کرتی تھی۔ جب لا الہ کہتے تو منہ سے تاریکی نکلتی، اور جب الا اللہ کہتے تو منہ سے روشنی نکلا کرتی تھی۔ تو وہ کہتا دیکھیے یہ روشنی نبی کے لیے تو نہیں نکلی، یہ روشنی نبی کے منہ سے تو نہیں نکلی، یہ روشنی جو ہے وہ صحابہ کے لیے تو نہیں نکلی، یہ روشنی تابعین کے لیے تو نہیں نکلی، یہ بجلی گھر دیوبندیوں کے منہ میں پھیٹا کہ ان کے منہ سے روشنی نکلتی ہے۔ یہ دیکھو اعتراض کیا عقلی پہ مبنی ہے یا نہیں؟
حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ ذکر نفی و اثبات کریں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، لا الہ کہنے پہ منہ سے تاریکی اور الا اللہ کہنے سے منہ پہ نور نکلے، تو کہتا ہے یہ نبی صحابی تابعی کسی کے لیے ایسی روشنی کا اس بات نہیں ہے، لیکن یہ بجلی کا دیوبندیوں کے منہ میں فٹ ہے کہ ان کے منہ سے روشنی اور اندھیرا نکلتا رہتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے چونکہ یہ جب گورنمنٹ کی طرف سے ریٹائرڈ ہو جاتا ہے نا پروفیسر اور ڈاکٹر، اور ان کی چونکہ عقل بھی اس وقت تک ریٹائرڈ ہو چکی ہے، پھر اور کوئی کام نہیں ملتا، بیٹھ کر کتابیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پروفیسر جو ہوتے ہیں تو وہ کتابیں لکھنا شروع کر دیں، اگر قرآن اور حدیث کو پڑھا ہوتا تو پتا ہوتا۔ آپ دیکھیے شمائل ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، پہلے نمبر پہ اس نے کیا کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ روشنی نکلی۔ اور شمائل ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج سنیتین اذا تکلم راک النور الذی یخرج من بین ثنایاہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک اجلے دانت مبارک تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فرمایا کرتے تھے تو آپ کے مبارک دانتوں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نور نکلتا ہوا شمائل ترمذی میں لکھا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ صحابی کا مسئلہ، اور امام بخاری نے باقاعدہ اس پر بات قائم کیا، باب منقبت عباد بن بشر و سعید بن حذیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بات قائم کیا کہ عباد بن بشر اور سعید بن حذیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے فرمایا کہ جو ہے وہ روشنی نکلی ہے۔ یہ دو صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مجلس میں تشریف لائے، اور مجلس میں تشریف لانے کے بعد مجلس میں یہ حضرات تشریف لائے، جب رات کو اندھیرے میں واپس جانے لگے تو واپسی پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور کا انتظام کر دیا۔ کہتے ہیں خرج النبی خرج رجلین ذات لیلۃ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاذا نور بین ایدیہما، فرماتے دو آدمی رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے، اچانک ان کے راستے کے اندر نور آ گیا، حتی فتفرق نور معہما، حتیٰ کہ ان کا راستہ جدا ہوا، ان کے ساتھ نور بھی جدا ہو گیا، روشنی بھی جدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اندھیرے میں ان کے لیے ٹیوب لائٹ کا انتظام کر دیا، وہ پوری روشنی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔ اور یہ کیا کہتا ہے کہ یہ روشنی صحابہ کے لیے نہیں نکلی، صحابہ کے لیے روشنی نہیں نکلی، جبکہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ یہ روشنی صحابہ کے لیے بھی نکلی ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور آگے چلیے دوسرے نمبر پہ، چلو اس کا حوالہ بعد میں بتاتا ہوں، ابھی اس صفحہ آگے پیچھے اس کا ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ حدیث مبارکہ تھی، پہلے نمبر پہ اس نے کہا یہ روشنی اللہ کے نبی کے لیے نہیں نکلی، تو میں نے مراسل شمائل ترمذی سے دکھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ روشنی منہ مبارک سے نکلا کرتی تھی۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عباد بن بشر اور سعید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکلے تو اللہ نے ان کے لیے روشنی کو پیدا کیا۔ تیسرا واقعہ کہ تابعین کے لیے روشنی نہیں نکلی، حالانکہ حضرت نجاشی رحمہ اللہ جو جلیل القدر تابعین میں ان کا شمار کیا گیا ہے، ان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لما مات النجاشی كنا نتحدث انه لا يزال يرى على قبره نور، کہ حضرت نجاشی جب فوت ہوئے ہم آپس میں باتیں کیا کہ ان کی قبر پہ ہمیشہ نور دیکھا گیا ہے، اور جو ان کی قبر پہ وہ تابعی ہیں ان کی قبر پہ نور کا دیکھا جانا وہ تابعی کے لیے نور کا ثبوت ہے۔ لیکن یہ حضرات چونکہ قرآن اور حدیث اور علوم سے ناواقف ہیں اس لیے اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیے وہاں پر جو ہے یہ چیز نہیں ہے، اسلاف میں نہیں ہے، یہ چیزیں دیوبندیوں کے پاس ملتی ہیں، یہ چیزیں دیوبندیوں کے پاس ملتی ہیں۔ آگے دیکھیے ان حضرات نے یہ کیا نام ہے اس کا ایک اور عبارت کو نقل کیا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو، اور نقل کر کے یہ زبیر رضی اور یہ بریلویوں کی کی نئی تحقیقات نہیں ہیں، یہ سیدھی بات بتاؤں یہ نئی تحقیقات نہیں ہے، جو ان کا تھوکا چاٹنے ہیں غیر بریلویوں کا۔ پہلے انہوں نے تحقیقات اپنی مکمل کر لی، اور مکمل کرنے کے بعد یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 59، حاجی امداد اللہ 69 حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا انوکھا نظریہ۔ یہ صفحہ نمبر 70 کے اوپر جا کر کہتا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کلیات امدادیہ کے اندر کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اس آدمی کو سالک کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے، خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے۔ اب یہ بات حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کلیات امدادیہ کے صفحہ 18 پہ لکھی ہے، لیکن اصل بات وہی ہے کہ دیانت کا خون کیا ان لوگوں نے۔ حضرت نے یہاں پر سالک کی وضاحت کی، تو جو سالک اللہ کے راستے میں جو ہو کا ذکر کر کے اپنے آپ کو منہمک کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اب حضرت میں وہ خود مذکور ہو جائے، جب میں کسی کا ذکر کر رہا ہوں تو میرا مذکور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب خود بتائیے، اگر میں ان کا ذکر کرتا ہوں تو یہ میرے مذکور ہیں یا نہیں؟
جب وہ حضرت فرما رہے ہیں آدمی اللہ کے ذکر میں ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جائے کہ خود مذکور، یعنی جب آدمی اللہ کا ذکر کرے گا تو کیا اللہ اس کا ذکر نہیں کرے گا؟ روایات میں نہیں آتا کہ تم اگر مجھے عام مجمع میں ذکر کرو گے تو میں اس سے بہتر مجمع میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا۔ جس کا ذکر خدا کا ہو وہ مذکور اللہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب کتنی صاف ستھری بات ہے کہ جو آدمی اللہ کا ذکر کرتے کرتے خود مذکور اللہ ہو جائے، خود اللہ کا مذکور بن جائے کہ اللہ اس کا ذکر کرنا شروع کر دے۔ اب مذکور کا انہیں شاید مانا نہیں آتا، کہا دیکھو یہ کہتے خود اللہ ہو جائے، خود کیا ہو جائے؟ اللہ ہو جائے۔ انہوں نے بندے کو خدا بننے کا یہ نسخہ بتا دیا ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہے خود اللہ بن جائے۔ تو یہ کوئی مذکور اللہ بننا اور ہے اور اللہ بننا اور ہے۔ مذکور کا ذکر کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کا آگے مفعول بنے گا وہ کون ہوگا؟ یہ بندہ ہوگا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن اس عبارت کو بدل کر اور اس کی تحریف کر کے کہا دیکھیے چونکہ العوام کا انعام، عوام ان باتوں سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے ان کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر ان کی گاڑی چلتی ہے۔ اور ہمارے استاد سراج الحق صاحب کہا کرتے تھے جب تک دنیا میں بیوقوف زندہ ہے عقل مند بھوکے نہیں بڑھیں گے۔ بیوقوفوں کو صدقے عقل مند بہت کھاتے ہیں، آئے روز کسی کام پہ لگائے رکھتے۔ اب یہ بیوقوف پارٹی ہے نا، سارا سال بیچارے کھلواتے اپنے مولویوں کو، سارا سال، پھر بھی نہیں ان کا پیٹ بھرتا۔ پہلے 1/11 ہوتی تھی، اس سے کام نہیں چلا، پھر چھوٹی 11 تھی وہ بڑی 11 2 پیکج آ گئے۔ جیسے چائنا والے نہیں آئے روز نئے نئے سیٹ لاتے ہیں، نئی بدعت کے پیکج آتے ہیں، پھر جناب فلاں دربار پہ فلاں یہ ڈھنگو شاہ یہ آئے روز۔ وجہ کیا؟ عوام پھر لٹ رہی ہے۔ یہ چونکہ یہ بے وقوف ہیں اور بے وقوف مولوی سیاح سمجھدار ہے، اسے پتہ ہے میں نے اس کی جیب سے کیسے پیسے نکالنے ہیں۔ اب ایک کا عشق رسول کا لیبل دوں گا، دوسرے نمبر پہ جا کر دوسروں کو گستاخ رسول کہلواؤں گا، نتیجہ یہ نکلے گا یہ مجھے پہ پیسے لوٹاتا رہے گا۔ خوب اچھا بزنس انہوں نے تلاش کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت نے کیا فرمایا کہ آدمی اللہ کا ذکر اتنا کرے کہ خود مذکور اللہ ہو جائے، کہ اللہ کا مذکور بن جائے۔ اس کو لے کر کہہ رہا ہے خود اللہ بننے کا جو نسخہ ہے، جو خود اللہ بننے کا نسخہ ہے، آدمی اللہ بننا چاہے تو ایسی حرکات کر لے اللہ بن جائے گا۔ اب دیکھیے کہہ رہا ہے جب اللہ کے بندوں کو اس کا جز قرار دینا بہت بڑا کفر ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا کہ انسان خود ذکر میں منہمک اور خود مذکور یعنی اللہ ہو جاتا ہے بہت ہی بڑا کفر ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب نے اس کتاب کلیات امدادی میں اس قسم کی بہت سی کفریہ اور شرکیہ عبارات موجود ہیں۔ یہ کفریہ شرکیہ عبارات نہیں ہیں، آپ کی عقل کا فطور ہے آپ حضرات کی۔ یہ اصل میں ایک عادت ہوتی ہے، آپ جو صاف ستھرا لباس پہن کر بیٹھے ہیں نا اور پاؤں انگوٹھے میں تھوڑی سی گندگی لگا دیں، اور مکھی کو چھوڑیں، مکھی سوائے لباس میں نہیں بیٹھے گی، جا کر گندگی پہ بیٹھے گی، کیونکہ اس کی فطرت یہی ہے، اس نے وہیں پر بیٹھنا ہے۔ اب فضائل اعمال کے اندر بیسیوں ہزاروں سینکڑوں احادیث ہیں جو امت کو عمل پر بھڑکاتی ہیں، امت میں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کرتی ہیں، وہ نظر نہیں آئیں گی۔ جا کر بیٹھیں گے ان باتوں پہ جو عوام الناس کو بھڑکانے والی ہیں، ان کو غلط نظریات میں۔ اب ہوتا کیا ہے، عام طور پر یہ اعتراضات کرتے ہیں، ہم جوابات دینے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ آدمی بحثیت مجموعی پوچھے فضائل اعمال پر آپ کو اعتراض ہے، میں شروع سے فضائل اعمال پڑھنی شروع کر دیتا ہوں، آپ اس کے ایک ایک مسئلے کو میں پڑھتا جاتا ہوں، ایک ایک بات کو اگر قرآن حدیث کے مطابق ہو تو دلیل پیش کرتے جاؤ جو فلاں ہے تو فلاں حدیث کے مطابق ہے، اگر مخالف ہو تو پیش کرتے ہو فلاں ہے تو فلاں حدیث کے مخالف ہے۔ جن مسائل اور جن باتوں کو آپ قرآن اور حدیث کے مطابق ثابت کر دو گے انہیں اوکے کر دیں گے، جنہیں غلط ثابت کر دو گے انہیں اعتراض کر دیں گے، انہیں کاٹا مار دیں گے، بالکل وہ استعمال میں نہیں لائیں گے، پھر تم بھی بقیہ کو مان لینا ہم بھی مان لیں گے، اس بات پہ کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے۔ مگر پوری فضائل اعمال تو پڑھنے کا اتفاق ہی نہیں ہوتا۔ اتفاق کیا ہے، وہ 2-4 وہ ابھی یہ ایک خط آیا ہے یہ سعودیہ سے، ان ساتھیوں نے بھیجا اور یہ سیدکس کے ہوتا ہوا پہنچا، یہ جی فضائل اعمال پر اعتراضات ہیں اور ان کے جوابات دیے جائیں۔ یہ پتہ نہیں کو 25-30 اعتراضات، کیا جی حضرت فرماتے چند روز کے لیے اللہ نے دماغی کام سے روک دیا تھا لہذا میں نے فضائل اعمال لکھ دی، وہاں بیماری کی وجہ سے محنت کرنے سے روک دیا تھا تو وہ لکھا کہ فضائل اعمال کے لیے دماغ سے روک دیا گیا تھا۔ امام شافعی نسل کے دور میں ہونے کا ثبوت ہے، زکریا صاحب نے 12 کو کیسے قرآن پاک حفظ کر لیا، اور جو ہے اور بھی اس طرح کے کئی واقعات۔ امام ابو حنیفہ جو وضو کے پانی گرنے سے گناہ معلوم کر لیتے تھے، ایک رات کے اندر ساری راتیں باطل کر لیتے تھے، یہ کیسے تھا؟ اصل میں یہ لوگ مزاج شریعت سے ناواقف ہیں، اس لیے اعتراض ان کو ہوتا ہے۔ کبھی کہہ کہ امام صاحب نے ساری راتیں وضو سے عشاء کے وضو فجر کی نماز کیسے پڑھ لی؟ یہ بات تو انہیں سمجھ میں آئے گی نا جن کا عشاء کے بعد جن کا کچھ دیر وضو رہتا ہو، جنہوں نے جہاد کا فنڈ اتنا کھایا ہو کہ ایک وضو سے 3 وتر بھی نہ پڑھ سکتے ہوں، ایک وتر پڑھ کے وضو ٹوٹ جاتا ہو، انہیں کیسے سمجھ میں آئے گا کہ عشاء کے وضو فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ یہ غیر مقلد ایک وتر اس لیے نہیں پڑھتے پھر ان کے پاس کوئی دلیل ہے، میدے کا مسئلہ ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ بھی ایک وتر 3-4-4-2-1 4 فجر 2 صبح ایک وتر وضو فارغ، تو اس کو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ ان کا وضو رہ جاتا تھا؟ بات سمجھ میں آئی؟ سمجھنے کے لیے تو وہ دماغ چاہیے نا، وہ فہم چاہیے، وہ شعور چاہیے،
وہ تقویٰ چاہیے جس کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایمان والوں کو کیا صفت بیان فرماتے ہیں؟ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ایمان والوں کی تو صفت یہ ہے کہ سجدے اور قیام کی حالت میں راتیں گزارتے ہیں. اس آیت پہ اگر امام ابو حنیفہ نے عمل کیا اسے شاباش دینی چاہیے، اعتراض کرنا چاہیے. وہ تو شاباش کے مستحق ہیں، لیکن ان بیچاروں نے کبھی عبادت کی طرف راغب ہوئے ہو تو ہے نا، ان کی تو خواہش ہی ہوتی ہے کہ عبادت کو کینچی لے کر کم سے کم کرتے چلے جائیں. رمضان میں لوگوں کو زیادہ زیادہ سجدے کرنے چاہیے، ہر نیکی بڑھتی ہے، اجر بڑھتا ہے. چلو ایک مہینہ سال کے اندر ایسا ہے کہ عوام کا اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، یہ اس مہینے میں بھی مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں. 20 نہ پڑھنا 8 پڑھنا ہے، اتنے 12 میں 24 سجدے زیادہ کر لے گا تو تمہیں کیا پریشانی. لیکن بس نہیں، چونکہ دشمنی عبادت سے ہے، نہ امام صاحب کی ساری رات کی عبادت موافق ہے، نہ ہماری 20 تراویحیں موافق ہیں. حضر نہیں ہوتی نا عبادت، تو اصل مسئلہ دلیل نہیں ہے، اصل مسئلہ وضو باقی نہیں رہتا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا دوسری عبادت اب کہہ رہے دیکھیے صفحہ 35 پہ. اب حضرت نے ایک اور فرمایا کہ آدمی ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جائے. کہہ رہا حضرت فرماتے ہیں کہ آدمی لوگوں کو اللہ کے ذکر میں منہمک ہونا، یہ پیچھے بتایا اس مرتبہ میں بندہ خدا کا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچاتا ہے اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے. اس مقام کو برزخ البرازخ کہتے ہیں. اب دیکھیے ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے. اس عبارت کو نقل انہوں نے بھی کیا اور یہ میں صاف کہہ رہا ہوں، مقلدوں کی کوئی نئی تحقیقات نہیں ہے. یہ جب آپس کا تھوڑا سا مسئلہ بنا، ان کا دماغ درست کرنا شروع کیا، اندر خانے جڑیں کاٹ رہے تھے. ثناء اللہ مرکزی صاحب مرحوم کو اہل حدیث کے بدل میں کہتے ہیں دیوبندی اور اہل حدیث یہ دونوں اہل توحید ہے، اہل حق ہے، اور بریل کے اہل بدعت ہیں جو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں. کل تک جو اہل توحید تھے، اب ان کا جو نیا پیکج آیا غیر مقلدین کا، انہوں نے کہا کوئی نہیں ان کو بھی رگڑا لگاؤ. اب ان کے پاس اپنی تحقیقات تو تھی نہیں، اپنا تو کبھی کتابیں پڑھنے کا اتفاق ہوا نہیں تھا. اب جو بریلویوں کی تحقیقات یا بریلویوں کی تلبیسات، تحریفات، تشکیکات، جو بھی ان کی خباثات تھیں وہ ساری جمع کر کے ان کو اوپر اپنا نام لے کر شائع کر دیا کہ جو ان کی تحقیقات اب یہ ہماری تحقیقات. ان کی ساری باتیں اٹھا کر اپنے کھاتے میں ڈالی ہیں. ان غیر مقلدوں کو نیا مال کا سر انجام نہیں دیا، کوئی نیا کارنامہ نہیں کیا. انہی عبارات پہ ان کو اعتراض تھا، انہی پہ ان کو ہے. اس لیے یہ آپس میں حلوہ شریک بھائی تو نہیں کہہ سکتے، ان کو بددیانتی شریک بھائی کہہ سکتے ہیں کہ بددیانتی میں دونوں شریک ہے. اب دیکھیے حضرت نے کیا فرمایا، ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے. ظاہر میں بندہ اور باطن میں بتائیے بھائی، ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے. اسلام ظاہر پہ حکم لگاتا ہے یا باطن پہ؟ تو ظاہر میں بندہ ہے تو اس کو کہہ سکتے ہیں خدا کا برابر بن کر کھڑا ہو گیا. بھئی اندر سے جو مرضی بنتا رہے، اندر سے جو چیز بھی ہو، وہ جب ظاہر میں بندہ ہے تو اس پر بندے والے حکم لگے گا. تو حضرت یہی فرمایا اندر بندہ ذاہر سے جو ہے وہ بندہ بن جائے اور اندر سے خدا ہو جائے. اندر سے خدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے خدا کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے، بندہ اندر سے خدا کی ذات کی طرح تمام عیوب سے پاک ہو جائے. اندر سے بدنیتی نکل جائے، اندر سے ساری ہڈ حرامی نکل جائے اور اندر کی ساری خباثتیں ختم ہو جائیں. اگر تم کہتے ہو کہ نہیں ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہونا یہ تو شریعت کے خلاف ہے، تو قرآن نے کیوں کہا وہ الاول والآخر والظاہر والباطن؟ وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، تمہارا ظاہر بھی ہے، تمہارا باطن بھی ہے. اللہ نے نہیں کہا ہے تمہارا باطن کون ہے. باطن صرف کائنات کا ہے، انسان کا باطن مراد نہیں. تمہارے باطن میں بھی وہ ہے، ظاہر میں بھی وہ ہے. لیکن حاجی صاحب نے شریعت کے مزاج ہر چیز کو سامنے رکھ کر فرمایا نہیں، ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جائے. ظاہر تو انسان ہی نظر آئے لیکن اس کی باطنی صفات کو دیکھا جائے. جیسے خدا کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے، بندہ اپنے آپ کو اس طرح تمام عیوب سے پاک کر لے. لیکن ان سارے احتمالات کو چھوڑ کر ایک احتمال کو لینا یہ بددیانتی ہے. اور یہ بددیانتی کیوں ہے؟ ایک مسلمان کے کلام میں 100 احتمال پائے جاتے ہوں، 99 احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال اسلام کا ہو، تو کون سا احتمال لیا جائے گا؟ کیوں؟ ان الاسلام یعلو ولا یعلا. اسلام کا ایک بھی احتمال ہوگا تو غالب ہوگا، کفر کا 1000 احتمال بھی ہوگا تو اسلام کے مقابلے میں مغلوب ہوگا. اسلام پر کسی چیز کو غلبہ نہیں مل سکتا. اسلام غالب ہونے کے لیے ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے. اب اسلام غالب ہونے کے لیے کیسے ہے؟ اب مثال کے طور پر یہ کس کا موبائل رو رہا ہے؟ آوازیں دے رہا ہے اس کو بات کریں. اب دیکھیے اسلام غالب ہونے کے لیے ہے، ایک احتمال بھی ہوگا تو اس کو ترجیح دی جائے گی. اگر مثال کے طور پر ان غیر مقلدوں اور بریلوی حضرات کو، جو حضرات ہمارے قابل کی عبارات کا ایک بھی پہلو سامنے رکھ کر اعتراض شروع کر دیتے ہیں، آپ ایسا کریں ان کے پاس انہیں کہیے شہر آج جو کمیٹی کا اکٹھا کہ گندگی کا بھرا پڑا ہے اور اس کے اندر پورے شہر کی نجاستیں جمع ہیں، آپ کو وہ دیا جائے، آپ کو وہ پسندیدہ ہوگا یا 100 روپے کا ایک نوٹ آپ کو پسندیدہ ہوگا؟ تو وہ کس چیز کو پسند کریں گے؟
پھر ٹرک کتنا بڑا گندگی کا، کتنا بڑا ٹرک ہے، کمیٹی والوں نے بڑی محنت سے اکٹھا کیا ہے، اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کمیت کو دیکھو، کیفیت کو دیکھو. پورے ملک نے جو بہترین فروٹس کھائے ہیں، بہترین اموال کھائے ہیں، اس کا متبادل دیکھو. جو مشینری سے نکل کر کسانی فیکٹریوں سے بند کرایا ہے وہ سارا ٹرک میں جمع ہے، آپ اس کو وصول کر لو. 100 کا نوٹ کتنا سے اس کا آپ کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں 100 کا نوٹ چونکہ حلال اور پاکیزہ ہے، اس کے مقابلے میں اتنی گندگی کو میں نہیں لیتا. پیشاب کا بھرا ہوا ٹب ہو اسے قبول نہیں کرتے، دودھ کا گلاس اسے پسند کیا جاتا ہے. اچھی فطرت والا انسان ہمیشہ دودھ کے گلاس کی طرف رجوع کرے گا. مکھی کو چھوڑو گے وہ دودھ کی طرف نہیں جائے گی، وہ پیشاب کی طرف جائے گی. اسی طرح ان بے دین لوگوں کو چھوڑو. اگر اکابر کی عبارات میں سے 100 احتمالات نکلتے ہیں، ایک احتمال اسلام کا ہے، تو جس کے دل میں ایمان ہے وہ اسلام والے احتمال کی طرف جائے گا. جن کے دلوں میں گندگی اور نجاست بھری ہے وہ دوسرے احتمالات کے پیچھے پڑا رہے گا. کفر گندگی ہے یا نہیں؟ جو کفر پیشاب سے بدتر ہے یا نہیں؟ تو جو کفر کی عبادت پہ جا کر گر رہا ہے، خیر والے احتمالات کو چھوڑ رہا ہے، تو بتاؤ یہ گندگی کے ڈھیر پہ گر رہا ہے یا نہیں گر رہا؟ آپ اس کی ایک اور مثال سمجھیے گندگی کے ڈھیر پر گرنے کی. اب حضرات غیر مقلدیہ اور یہ بری علمیہ انہوں نے تذکرۃ الرشید کی عبارت پہ اعتراض کیا. حافظ زامن جلالی توحید آبادی، حافظ زامن صاحب جو ہے وہ جلال آباد کے تھے، یہ توحیدی تھے. ان کی عبارت پہ اعتراض نقل کیا کہ حضرت نے ایک عبارت نقل کی کہ حضرت کی سہارنپور میں کچھ رنڈیاں مرید تھیں، کچھ عورتیں یعنی یہ بازاری عورتیں وہ مرید تھیں. ان کی اصلاح کے لیے حضرت نے ان کو بیعت فرمایا تھا. اب جب وہ ان کے پاس گئے تو ایک عورت جو ہے ان سے ملنے کے لیے نہیں آئی. جب وہ ملنے کے لیے نہیں آئی تو حضرت نے فرمایا کہ بھی بلاؤ وہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے فرمایا حضرت وہ کہتے بڑی گناہ گار ہوں، بڑی ڈرتی ہوں، نہیں جا سکتی اپنے شیخ کے سامنے. حضرت نے اسے بلوایا، بلوا کر ایک جملہ ارشاد فرمایا کرنے والا کون، کروانے والا کون، وہ تو وہی ہے. اب اتنی بات سن کر وہ رنڈی غصے میں آپے سے باہر ہو گئی اور باہر ہو کر کہنے لگی میں ایسے شیخ کے منہ پہ تھوکتی بھی نہیں ہوں کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ سارے گناہ اللہ کرتا اور کرواتا ہے. اب اس واقعے کو لے کر یہ دیکھیے انہوں نے فرمایا بھی تم شرماتی کیوں ہو، کرنے والا کون، کرانے والا کون، وہ تو وہی ہے. رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر لا حول ولا قوت، اگرچہ میں روسیا گناہ گار ہوں مگر ایسے پیٹ کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگوں رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل گئی. اس طویل عبارت اور قصے سے معلوم ہوا کہ گنگوہی صاحب کے نزدیک توحید میں غلط پیر کا یہ عقیدہ تھا کہ زنا کرنے والا اور کرانے والا وہی خدا ہے. یہ عبارت فتاوی علمیہ کی ہے. صفحہ نمبر اس نے جو ہے وہ صفحہ نمبر 59 یعنی 1 کم 60 یہ اس کا صفحہ نمبر ہے. اس کے اندر تذکرۃ الرشید کی اس عبارت کو نقل کیا اور نقل کر کے اس نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ زنا اور بدکاری کرنے والا اللہ ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے حضرت نے جو الفاظ ارشاد فرمائے کرنے والا کون، کروانے والا کون، وہ تو وہی ہے. اب اس کا اشارہ اللہ تم نے وہ تو وہی ہے ہاتھ اوپر کو لے گئے. کرنے والا کون، کروانے والا وہ تو وہی ہے جو کر رہا ہے. سمجھے نا، یہ وہ فاعل اور مفعول بھی تو مراد ہو سکتے ہیں. اذا جال احتمال باطل الاستدلال، جب احتمال اس کے اندر باقی ہے کہ حضرت نے کرنے اور کروانے والے کی طرف بھی اشارہ کیا ہو سکتا ہے تو تم نے اس کو خدا کی ذات کو متعین کیسے کیا؟ ایک بات. دوسری بات خالق خیر اور خالق شر یہ دونوں علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں. خالق خیر بھی خدا کی ذات ہے اور خالق شر بھی خدا کی ذات ہے. دونوں چیزوں کو پیدا کرنے والا خدا ہے. لیکن جب پیدا کرنے والا خدا ہے اور ایک عورت گناہ گار ہونے کی وجہ سے خدا کی رحمت سے نا امید ہو کر نا امیدی کے کفر میں گر رہی ہے، اس کو اللہ کی رحمت سے پر امید کر کے گناہ سے بچنے کی ترغیب دینا، اس کو خدا پر اعتماد کو اس پہ بحال کرنا. اس کے لیے اگر حضرت نے یہ فرما دیا کہ نیکی اور بدی کی طاقت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس رنڈی کی بھی عقل ماری تھی وہ بھی پوری بات نہ سمجھ سکی اور ان رنڈوں کو بھی عقل ماری ہوئی. نہ وہ رنڈی سمجھی نہ یہ رنڈے سمجھے، نہ وہ سمجھی نہ یہ سمجھے، دونوں کی عقلیں ایک برابر ہیں. حضرت یہاں توحید کے سمندر میں غرق تھے، انہوں نے اس مسئلے کی وضاحت کر دی. ہم نے کیا پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت کا کیا معنی؟ کرنے والا کون، کروانے والا. جو کام نیکی کا ہے اور جب کام بدی کا ہے، نیکی اور بدی کی طاقت کون دیتا ہے؟ اب جب یہ لفظ بتا رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی نیکی کی طاقت، نہیں ہے کوئی برائی سے روکنے والا سوائے کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. تو جب ہر خیر اور شر کی قدرت اور طاقت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے اور کرنے والے کو اگر اختیار دیا جاتا ہے، اگر آگے اختیار نہیں دیا گیا تو پھر حساب کس چیز کا ہے؟ اگر بندہ مجبور محض ہے تو حساب کس چیز کا ہے؟ یہ طاقت اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اعضاء اللہ ہی کی دی ہوئی ہے نا، جن سے آدمی جو ہے وہ سارے گناہ سر انجام دیتا ہے، ساری نیکیاں کرتا ہے. تو یہ سارے کام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اگر حضرت نے اس کو نا امیدی کے کفر سے بچانے کے لیے یہ وضاحت کر دی کہ یہ کام نیکی کا ہو یا برائی کا، یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ سے جیسے گناہ کی تمہیں طاقت ملی، تم نے غلط اس کو استعمال کیا، اب اللہ سے تم توبہ کرو، اللہ تمہاری دوسری طاقت دے گا، تم
نیکی کرو گی، وہ بھی نہیں سمجھی اور یہ بھی نہیں سمجھی اور اعتراض کر دیا دیکھو جی حضرت کیا فرما گئے. حضرت نے کتنا بڑا کفریہ جملہ کہہ دیا، معاذ اللہ جی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، خدا کو بدکردار کہتے ہیں. اب عقائد کے حوالے سے کسی بھی مجلس میں گفتگو ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کی عادت ہے کہ عقائد کے حوالے سے جب عبارات پر اعتراض کرتے ہیں تو عبارات ہمارے اکابر کی عقائد کی نہیں ہوتی. عبارات اٹھائیں گے تصوف کی اور اعتراض کریں گے عقیدے پہ، عبارت اٹھائیں گے فقہ کی اور اعتراض کریں گے عقیدے پہ. اس لیے جب بھی جس سے بھی بات ہو پہلے نمبر کو اس سے طے کرو کہ یہ بات عقیدے کی ہے یا تصوف کی ہے. تصوف کے اصول اور ہیں، عقیدے کے اصول اور ہیں، فقہ کے اصول اور ہیں. فقہ پر بات ہوگی شرائط اور ہوگی، عقیدے پہ بات ہوگی شرائط اور ہوگی. یہ پورے دین کی کھچڑی بنا کر کیوں رکھتے ہو؟ اگرچہ دین پورا 3 چیزوں کا نام ہے. دین پورا کتنی چیزوں کا نام ہے؟ شریعت 3 چیزوں کا نام ہے. آدمی کے اعمال قلب، اعمال بدن اور واردات قلب، ان 3 چیزوں کا نام دین ہے. اعمال قلب کو عقائد کہتے ہیں، آدمی کا عقیدہ ہے، دل کی کیفیت، دل کے اندر اس نے نظریات اور گیرا باندھی ایک بات کی، اسے عقیدہ کہتے ہیں. اعمال قلب کا تعلق آدمی کے اعمال کے ساتھ ہے، اعمال بدن کا تعلق فقہ اور شریعت کے ساتھ ہے. اور جو دل کے اوپر وارد ہونے والی کیفیات ہیں، دل کے اوپر وارد ہونے والے واردات ہیں، ان سب کا تعلق تصوف کے ساتھ ہے. ان سب کا تعلق آدمی کی جو ہے وہ احسان اور تصوف کے ساتھ ہے. اب ان تینوں چیزوں کا مجموعہ جمع کیا جائے تو دین اسلام بنتا ہے. اب جو اعمال قلب ہیں، اعمال قلب عقیدے کے لیے دلیل ایک ہوتی ہے، وہ دلیل قطعی ہونی چاہیے. اس کا ایک اصول ہے، دلیل قطعی ہونی چاہیے. اور قطعیت 3 چیزوں سے ثابت ہوتی ہے، قرآن سے، اجماع سے یا تواتر سے. قطعیت کتنی چیزوں سے ثابت ہوتی ہے؟ 3 سے، قرآن سے، اجماع سے اور تواتر سے. اور دوسرے نمبر پہ جو جس کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے اسے فقہ کہتے ہیں. اور فقہ مجتہد 4 چیزوں ثابت کرتا ہے، قرآن سے، حدیث سے، اجماع سنت سے، اجماع سے اور کیا سے؟ شرع سے. قرآن، سنت، اجماع اور کیا سے؟ شرع. یہ 4 چیزوں سے ثابت کرے گا. اور جب بات آئے گی تصوف کی، واردات قلب کی، یہ کوئی کسی کی ثبوت نہیں ہوتا. ایک آدمی کو حال طاری ہو رہا، دوسرے کو نہیں ہو رہا. ایک کے اوپر اور کیفیت ہے، دوسرے کے اوپر اور کیفیت ہے. کیفیات میں کوئی کسی کی تابع داری نہیں کر سکتا. اس کے کوئی اصول و ضوابط نہیں ہوتے. بس اس کو شرعی اصولوں کی روشنی میں فرق لیا جاتا ہے کہ یہ بات کہنے والا، یہ کام کرنے والا اس وقت کس حالت میں ہے، اس وقت کس حالت میں ہے. بس اس میں فرق لو اور فرق کر دیکھ لو. ایک ہوتی حالت سکر. اب یہ تصوف کی اصطلاح ہے. 4 حالتیں ہوتی انسان کی جو صوفیاء کرام کی سالکین کی راہ میں، قبض، انبساط یعنی قبض اور بسط، سکر اور سحب، یہ 4 حالتیں ہوتی ہیں. قبض کیا ہے؟ آدمی کے اوپر طبی طور پر انقباض طاری ہو جائے، طبی طور پر آدمی کی طبیعت منقبض ہو. نماز میں کھڑا دل نہیں لگ رہا، تلاوت کر رہا ہے دل نہیں لگ رہا، کسی کام میں آدمی کا دل نہ لگے سے کہتے ہیں آدمی قبض کی کیفیت میں ہے. یہ انقباض ہے. یہ تصوف میں ہو تب بھی ہوتا ہے، عامی زندگی میں ہو تب بھی ہوتا ہے. ایک آدمی جی چاہتا ہے اٹھ کر کام کروں، جی چاہتا ہے گھر کا سودا سلف لاؤں. جیسے آپ کا بھی کبھی کبھی جی چاہتا ہوگا اپنا مدرسہ صاف کر لیں، جی چاہتا ہے نا کبھی کبھی، لیکن حالت قبض ہے. ابھی آپ کی حالت قبض ہے. دیکھو نا وہ کتنی سامنے ماشاءاللہ آپ کے کپڑے مبارک لٹک رہے ہیں اور سارا مدرسے کی صفائی، سبحان اللہ. لیکن اس پہ میں آپ کو تنقید نہیں کر رہا. میں آپ اولیاء اللہ ہے، اولیاء کی کچھ حالتیں ہوتی ہیں، ان حالتوں میں سے ایک حالت کی وضاحت کر رہا ہوں. اولیاء اللہ کی جو حالتیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک حالت کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ پر حالت قبض ہے. جی چاہتا ہے آپ کا کہ برتن دھو کر رکھ دے، جی چاہتا ہے کہ کپڑے سمیٹ کر رکھ لیں، آپ کا جی چاہتا ہے. کس مسلمان کا جی نہیں چاہتا کہ مدرسہ صاف ستھرا ہو، ہم نے غسل کیا ہو اور بالکل فریش ہو کر خوشبو لگا کر بیٹھے ہو؟ جی سب کا چاہتا ہے، لیکن حالت قبض ہے. حالت قبض انقباض ہے. جی چاہنے کے باوجود کچھ کر نہ سکنا، اس کو حالت قبض کہتے ہیں. اب اس حالت قبض میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حالت ہوتی تھی. وہ حالت کیسے ہوتی تھی؟ وحی کا انقطاع ہوا، وحی کا انقطاع ہوا کہ کچھ بتایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت منقبض ہے، طبیعت میں انقباض ہے. انقباض ہوتے ہوئے کیا کہ آپ سب چاہتے کو وحی ہے لیکن آتا نہیں. اچانک جبرائیل علیہ السلام آ کر اپنی شکل دکھا دیتے اور بتا دیتے تھے کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہی ہیں، منقبض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت فریش ہو جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بست آ جاتا تھا. جیسے ابھی آپ کی طبیعتوں میں بست آئے گا، آپ جاتے سارا پیسہ صاف کر لیں گے، یہ بست ہوگا. یہ کیفیت کون سی ہوگی؟ یہ بھی بعض اولیاء پہ ہوگی، ضروری نہیں ہے ہر ولی کا مقام ایک جیسا نہیں ہوتا. بعض پہ ہوگی، بعض پہ نہیں ہوگی. آپ پتہ چلے گا یہ کون سے ولی ابھی قبض کا مریض ہیں اور کون سے ٹھیک ہو گئے ہیں، یہ آج سبق کے بعد پتہ چلتا ہے. قبض سے مراد انقباض ہے، دوسری نہیں. ٹھیک ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ قبض اور ایک بست. اور تیسری ایک حالت ہوتی ہے حالت سکر. حالت سکر کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ آدمی کی بسا اوقات
اپنی کوئی تجلی ایسی وارد کرتے ہیں کہ آدمی کو شرعی امتیاز، شرعی احکامات کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ شرعی حکم کیا ہے. آدمی اپنے منہ سے ایسی بات کہہ لیتا ہے جو نہیں کہنا چاہیے تھی، لیکن اس وقت نشے میں، خدا کی محبت کے نشے میں اس قدر وہ مغمور ہوتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا میں کیا کہہ گیا. اب اس کی مثال سمجھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عبداللہ بن سبا کا جنازہ پڑھانے کے لیے اٹھے. جب اٹھے تو حضرت عمر نے دامن پکڑ لیا. اللہ کے رسول اس منافق کا جنازہ نہ پڑھائی. حضرت عمر شریعت زیادہ جانتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت زیادہ جانتے، لیکن یہ بغض فی اللہ کے اندر، بغض فی اللہ کا اتنا نشہ حضرت عمر پہ طاری تھا. جو خدا کا دشمن ہے وہ اللہ کے نبی کے قریب سے بھی اس کا گزرنا گوارا نہیں کرتے تھے. اب اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے کے لیے جائیں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے شریعت اللہ کے نبی جانتے ہیں جتنی وہ حضرت عمر اس مقام پہ نہیں ہے. حضرت عمر تو شاگرد ہیں، یہ تو بچے ہیں، بیٹے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ کہاں جا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات. لیکن وہ حالت شکر ایسی طاری ہوئی، حب فی اللہ کا اور بغض فی اللہ کا ایسا آپ کے اوپر برود اور ایسا غصہ ایسا آیا کہ وہ اونچی بات سے بول پڑے اللہ کے رسول اس کا جنازہ نہ پڑھیے. اللہ کے اوپر سے آتے اتار جہاد کو فرمایا اب جنازہ نہ پڑھیے، منافق کا جنازہ نہ پڑھیے. جب حالت شکر ختم ہوئی، حالت صاحب میں آئے، ہوش میں آئے، کہنے لوگ کو کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا، اللہ کے نبی کے سامنے اتنی اونچی بات سے بول پڑا. لیکن وہ حالت شکر معاف ہوتی ہے، شریعت اس پہ پکڑ نہیں کرتی. ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے. اور جب جبرائیل علیہ السلام پہ بھی حالت شکر آئی، کیسے آئی؟ جب وہ فرعون تھا وہ ڈوبتے ہوئے کلمہ پڑھنے لگا تو حضرت جبرائیل کا غصہ آ گیا، جس قرار دے پتر آج تک پڑھا نہیں، ان کو پڑھتا ہے. یہ غصہ ہے نا طبی طور پہ کہ اس دن خناس نے ابھی تک تو پڑھا نہیں، اب کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، میں اس بات سے ڈر گیا کہیں یہ اللہ کی رحمت اس کو اپنے پیٹ میں لے لے، میں نے فون اٹھا کر دارا اس کے منہ میں دے دیا، کیا نہیں تجھے پڑھنے دوں گا؟ جب ساری زندگی تجھے خدا کی بغاوت کرتے دیکھا ہے، اب جہنم میں تجھے جلتا ہوا دیکھوں گا. تجھے حالت شکر تھی، حالت کیا حضرت جبرائیل کو اعتراض ہے وہ مسلمان ہو جاتا تھا؟ بتائیے کہ اس کے مسلمان تھے. جبرائیل علیہ السلام کا کوئی وہ جو جنت کے اندر ان کے نام کوئی مکان یا پلاٹ الاٹ تھا، لڑ سے کاٹ کر فرعون کو دینا تھا کہ تیرے ہوتے ہوئے اس نے کلمہ پڑھا لہٰذا تیرے سے کہ جنت کے جو اتنے مرلے پلاٹ کاٹ کے اس کو دے دیا. یہ ایسا ہونا تھا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا تھا. لیکن ایسا اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بغض فی اللہ کے اندر اور حب فی اللہ کے اندر کہ اب یہ خدا کا باغی ہے، اللہ کے عذاب سے بچ کر نہ جائے، اور سارا کچھ گارا اٹھا کر اس کے منہ پہ دے دیا. یہ حضرت جبرائیل پہ حالت شکر تھی، خدا کی محبت کا نشہ سوار ہو گیا. اب آگے دیکھیے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت جو کہ اس تذکرۃ الرشید میں ہے جس پہ اعتراض کرتے ہیں. حضرت فرمایا سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور اس زمانے میں اتباع، اس زمانے میں نجات میری اتباع پر موقوف ہے. یہ اللہ کی محبت کے اندر آ کر ایسی بات کی جو حالت شکر میں ہے، یہ بات امتی نہیں کہہ سکتا کہ میری اتباع پر نجات موقوف ہے. اتباع تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، ان کی نجات اتباع پر نجات موقوف ہے. لیکن وہ اللہ کی محبت اور بغض فی اللہ کے اندر اس حد تک خدا کے لیے ان کو ناراضگی کے اعلی بدر سے اس لیے ان کو ڈانٹ کر کہا جائے، کیونکہ ان کی اپنی رضا تو تھی نہیں، وہ اپنے کام تو نہیں کر رہے تھے، اپنی شخصیت کی طرف تو نہیں بلا رہے تھے، وہ تو خدا کی طرف بلانے والے لوگ تھے. جب وہ خدا کی طرف بلانے والے تھے تو انہوں نے کہا جب آپ میری بات نہیں مان رہے تو پھر تمہاری نجات نہیں ہوگی. حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے. اب یہ بات کہ جب بعد میں صاحب ہوا، شکر کی حالت تھوڑی سی سائڈ پر ہوئی، صاحب ہوا، اب سوچنے لگے او یہ کیا کہہ لیا، یہ کیا کہہ لیا. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے، حالت شکر میں منہ سے نکلا ہوا کلمہ، حالت شکر میں بعض تو پوری پوری کتابیں حالت شکر میں لکھ لیتے ہیں. آپ تو صبح کی حالت شکر میں سنتے ہیں، آپ کی بات ہی اور ہے. ابھی کئی حضرات پیچھے سے سو رہے ہوں گے، وہ حالت شکر میں. چلو یہ اللہ کی محبت میں چور ہے بھائی، ان پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اللہ ان کو خوش رکھے. اتنا صبر کیا پھر بھی خدا کی محبت میں بدہوش نہ ہو تو پھر کیا کب ہوگا موقع؟ یہ موقع کبھی کبھی آتے ہیں، پھر کیا نہیں ہونا چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا حالت شکر میں کہی ہوئی بات، حالت شکر میں زبان سے نکلا ہوا کلمہ، اب دوسرے مذکور یعنی جس کے اوپر وہ حالت شکر طاری ہے، جس کے اندر یہ حالت ہے، اس کو ہم معذور سمجھیں گے کہ یہ معذور ہے، اس کے اندر اس کا کوئی زور نہیں چل رہا، اس کو کافر نہیں کہیں گے. لیکن وہی کلمہ کی حالت ہوش میں کرے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے. وہی کلمہ کو حالت ہوش میں کر دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. جیسا کہ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، امام مسلم رحمہ اللہ کا جو اس کے اوپر جو باب کیا گیا مسلم شریف میں، اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے. اللہ اپنے بندے سے اس وقت خوش ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ارشاد فرمائے ان اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، اللہ بندے سے اس وقت خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے. فمن احدکم بیعت فلاۃ فلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فرمایا تم میں سے ایک آدمی تھا وہ جنگل کے اندر اپنے جنی اونٹنی پہ سوار جا رہا تھا، اچانک اس کی اونٹنی جو ہے وہ گم ہو گئی، اور وہ فائسہ من وہ آدمی جو ہے
وہ اس سے مایوس ہو گیا، اس اونٹنی سے کہا اونٹنی مجھے واپس نہیں ملے گی، میرے کھانے پینے کا سامان بھی اس پر ہے، اور وہ درخت کے نیچے موت کے انتظار میں لیٹ گیا۔ فائدہ ہوا قائم انتہو، اور اچانک اس نے دیکھا وہ اونٹنی اس کے پاس کھڑی ہے، جس کے بھول جو گم ہو جانے کی وجہ سے، وہ صدمے کی وجہ سے موت کے انتظار میں لیٹا تھا، جب اچانک دیکھا اونٹنی اس کے پاس کھڑی ہے، فاقد بختامھا، اس نے اس کی لگام کو پکڑا، ثم قال من شدۃ الفرح، اس نے خوشی کی شدت میں یہ بات کہہ دی، کہنا اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا۔ یہ کلمہ کفر ہے، کلمہ اسلام ہے، لیکن یہ مذکور ہے، یہ ساکر نشے کی حالت میں ہے، خدا کی محبت اور خدا کے شکریہ کا نشہ اتنا زبان پہ طاری ہو گیا کہ پتہ نہیں چلا میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، کہہ رہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فتوہ لگایا، جب نبی ہوتا تو کفر کا فتوہ لگا دیتا، کوئی اور ہوتا تو وہ اللہ کے نبی تھے، وہ خلی کے اللہ کے یعنی اس کو اللہ نے ایسے خلاق دیے ہوئے تھے، ایسی محبت دی تھی قوم سے، وہ ہر بات کو شریعت کو اسی کیٹیگری میں رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے اس کے اوپر شکر کی حالت آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخطا عبدی من شدۃ الفرح، بندہ خوشی کی شدت میں خطا کر گیا، بندہ خوشی کی شدت میں کیا کر گیا؟ خطا کر گیا۔ ہمارے دور میں خطا کو کر کے دیکھیں، اللہ چھوڑ دیتا مول بھی نہیں چھوڑتے۔ استاد عمر صاحب کہا کرتے ہیں نا اماموں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ تم اللہ کو ناراض اگر کسی موقع پر ہو جائے تو خیر ہے، تمہیں اللہ غفور رحیم ہے، پھر تم معاف کر دے گا، اپنے مقتدیوں کو ناراض نہ کرنا، اللہ راضی ہوتا ہے مقتدی راضی نہیں ہوتے، اللہ راضی ہو جاتا ہے مقتدی راضی نہیں ہوتے۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اخطا من شدۃ الفرح، بندہ خوشی کی شدت میں خطا کر گیا، تو یہ شکر کی حالت میں اس کی زبان سے جو کلمہ نکلا، جو لفظ نکلا، یہ اس کی خطا تھی۔ اگر ایسے الفاظ ہمارے اکابر کی زبان سے نکلے یا تمہارے کی زبان سے نکلیں، اگر ایسے الفاظ جو اللہ کی محبت میں چور ہو کر ایسے نکلے جو کہنا نہ چاہتے ہوں اور وہ نکل جائے، تو اس پہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، اس کے اوپر فتویٰ بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایسی فتویٰ بازی کرو گے تو سوائے گمراہی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آگے چلیے، یہ تو اس کی یعنی یہ عبارات تھی، آگے چلیے دوسری عبارات کی طرف۔ یہ تھک تو نہیں گئے؟ کتنی دیر سب چلنا چاہیے؟ ساری رات؟ ساری رات یہ دن ہے، اچھا اس لیے بتا رہا ہوں، میں نے کہا شاید آپ جب آپ کے شوق میں۔ ابھی دیکھیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب آپ بیتی میں ایک بات لکھی، فرمایا دیوبندی تبلیغی جماعت کے شیخ الحدیث زکریا صاحب نے اپنے دو بزرگوں رائے پوری اور مدنی صاحب کے بارے میں کہا ہے، میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ دونوں کی جوتوں کی خاک اپنے سر پر ڈالنا باعث نجات اور فخر موجب عزت سمجھتا ہوں، آپ بیتی جلد اول صفحہ نمبر 459۔ اگر میں نے عرض کیا، یعنی حضرت شیخ الحدیث صاحب فرماتے میں نے عرض کیا حضرت آپ دونوں کی جوتوں کی خاک اپنے سر میں ڈالنا باعث نجات اور فخر اور موجب عزت سمجھتا ہوں۔ اب یہ بات کو قابل اعتراض ہے، لیکن جس کی عقل ہی نہ اس نے اعتراض نہ کرا، وہ طرز العامہ کی مثال پہ سمجھ آتی ہے کہ موتر زندہ ہوتا ہے، اس سے اس بات سے نہیں غرض ہوتی کہ اعتراض بنتا بھی ہے یا نہیں، تو بہرحال اعتراض کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ دیکھیے اعتراض کیا، اب آدمی کسر نفسی کے طور پر اپنے آپ کو نچلے درجے میں رکھ کر حضرت حسین مدنی اور حضرت عبدالقادر رائے پوری رحمہ اللہ کے بارے میں کہتا ہے آپ حضرات کے بارے میں میری کیا رائے ہے، آپ کی تو قدموں کی خاک، آپ کیا ان کے قدموں کی خاک کہہ رہا سیل ہوتی تھی پیکٹوں میں، حضرت مدنی کی قدموں خاک ہے، یہ فلاں کے قدموں خاک ہے، لے لو سوروں میں ڈال لو۔ یہ تو عاجزی اور تواضع ہے، اور اکابر کی چیزوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے کیا کہا البرکت تمہارا اکابر کو، برکت تمہارے اکابر کے ساتھ ہے، اور یہ جو مزاج اکابر کے قدموں کی خاک ہو، اکابر کا مبارک لباس ہو یا چیز ہو، اس کے ساتھ محبت کرنا یہ تو ہمیں شریعت سے ورثے میں ملا ہے۔ اب صحابہ اکرام کے واقعات نہیں مذکور، ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ غالباً یہ صحابی اور دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں آؤ تمہیں اپنے گھر میں لے کر چلو، اور اس پیالے سے پلاؤں جس پیالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا، اس جگہ سے پلاؤں جس جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا۔ اب یہ محبت کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے جب فوت ہونے لگے آخری وقت آیا تو کچھ ناخن تھیلی سے نکالے اور نکال کر کہا یہ کچھ ناخن اور بال جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جو انہوں نے مجھے ہدیہ فرمائے تھے، جب میں یہ قبر میں لٹاؤ ان ناخن اور بالوں کو میری آنکھوں اور زبان پہ رکھ دینا تاکہ قبر کے حساب کتاب اور اس کا جواب دینا میرے لیے آسان ہو جائے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی بات ہے، لیکن ان لوگوں کو چونکہ اکابر سے کوئی غرض نہیں ہوتی، یہ خود انا والا غیری کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ بچھو کی فطرت ہے، بچھو کے بارے میں حیات الحیوان میں علامہ کمال الدین دمجیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کی فطرت میں سے یہ ہے نکلتے پہلے اپنے والدین کو بھی ڈنگ مارتا ہے، پہلے ڈستا ہے ان کو،
یہ اپنے اسلاف کو ڈسنے والے جو بچھو فطرت لوگ ہیں، کاش ان کی قدر کرتے. اگر ایک عبارت سمجھ میں نہ آئے تو آدمی اپنے آپ کو تھوڑا سا نچلے درجے میں لے جائے. بعض لوگوں کی باتیں حالت ناز کی ہوتی ہیں، بعض باتیں حالت انس کی ہوتی ہیں. اور حالت انس اور حالت ناز کی باتوں کو لے کر اعتراض کرنا، دیکھو کتنی جرأت ہے دیوبندیوں میں، اتنی بڑی بات کر گئے. اب حالت انس اور حالت ناز کو دیکھیے. ایک مثال ذکر کرتا ہوں. اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وہ تہمت لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہمت کسے، حضرت عائشہ اپنے والد کے گھر میں آ گئی. اب حضرت عائشہ اپنے والد کے گھر سے ابو صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں آ گئی. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ برات والی آیات اتری لے کر گھر میں آئے، آ کر حضرت عائشہ کی والدہ نے کہا کہ قوموا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑی ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کا شکریہ ادا کرو. اب حضرت عائشہ کو ان کی والدہ کہہ رہی کہ اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو، لیکن وہ بیوی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم تو اپنے درجے میں لا کر نہ سوچے نا، وہ تو بیوی تھی. محبت اور ناز میں کہنے لگی نہیں میں صرف شکریہ خدا کا ادا کروں گی، یہ میرے خامد ہیں، انہوں نے مجھ پہ اعتماد نہیں کیا. حالانکہ اللہ کے نبی کو اعتماد تھا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ ان کو کچھ شک ہوا ہے، میری بیوی ہونے کے ناطے انہوں نے شک کیوں فرمایا ہے. حالت ناز میں، حالت محبت میں ان کے خامد ہیں، محبت میں جملے کہنا ان کا حق تھا. اور میں نہیں، اب میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں اپنے اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات فرمائی. تو اب کہو کہ اللہ کے نبی کا شکریہ ادا نہیں کر رہی، یہ گستاخ رسول ہے، لگا دو فتویٰ. نہیں بھائی، یہ حالت ناز ہے، یہ حالت محبت ہے. حالت ناز اگلی دیکھیے. جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہ اگر یہ قوم آج شہید ہو گئی، آج یہ قوم ختم ہوگی، قیامت تک تیری بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا اللہ تو غفور خالق کل شیء ہے، اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اس قوم ختم ہی ہو جائے، اللہ اور کو پیدا کر لے گا، وہ کام کر لے گی. اللہ کے نبی کو پتا تھا میرے ساتھ اللہ نے نصرت کا وعدہ کیا ہے، لیکن وہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ناز کی تھی، خدا سے راز و نیاز کی حالت تھی. بڑی محبت اور ناز اور بےتابی سے کہا اللہ اگر یہ گروہ ختم ہوگا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری عبادت نہیں کی جائے گی. کیا کہا جائے گا کہ معاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دھمکیاں دے رہے تھے. اب یہ ہوتے ایسے عقل کے مریض ہوتے جنہوں نے پیدائشی طور پر عقل کو 3 طرح کی دی ہوئی ہیں، اگر یہ لوگ ہوتے تو ضرور فتویٰ لگا دیتے. لیکن وہ حالت ناز ہے، حالت ناز میں وہ ناز جو کر رہا ہے وہ جانے گا، جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے اسے پتا ہوتا ہے. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے کھڑے تھے. اب دیکھا کہ اللہ کے نبی کہیں ہماری محبت میں ہمارے لیے اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق پیچھے سے جو چپٹا جس کو کہتے ڈال لینا، پیچھے سے پکڑ لیا، فرمایا اللہ کے رسول ہمارے لیے اتنا پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو جو ہے وہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ کے رسول آپ ہی کے ساتھ ہے. اب اللہ کے نبی کس مقام پہ ہیں؟ اللہ کے نبی جس مقام پہ تھے وہ مقام رجا تھا، مقام خوف بھی تھا. انہیں خدا کی اس بات پہ بھی خوف تھا کہ خدا فنا بھی کر دے تو وہ بے نیاز ہے، اس سے کون پوچھنے والا ہے. وہ اس سے ڈر رہے تھے. اور سیدنا ابوبکر صدیق حالت رجا میں تھے، اللہ سے امید پر حالت میں تھے کہ اللہ میرے نبی کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ میرے نبی کو نصرت کرے گا. تو یہ حالت رجا ہوتی ہے، حالت نیاز ہوتی ہے. اگر ایسی باتیں اولیاء اللہ کی آ جائیں، وہ اپنے مقاشفات میں اللہ کے ساتھ کو راز و نیاز کر لیں، اللہ کے ساتھ محبت کی بات کر لیں، ان کاموں کو سمجھ نہیں آتا، اعتراض شروع کرتے انہوں نے یہ بات ایسے کیوں کی ہے، سمجھ میں اس لیے نہیں آتا. آپ نے رات کو پاکستان میں کبھی بی بی سی سنی ہوگی، وہ بی بی سی والی وہ بی بی کیا کہتی ہے، بی بی سی پتہ کس چیز کا مخفف ہے؟ بیہودہ بکواس سروس. جی بھائی، اب وہ بی بی جی روزانہ رات کو کہتی ہے پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، بنگلہ دیش میں 9 اور گرینوچ کے میری ٹائم کے مطابق دن کے 3 بجے. اب ہماروں دیواروں میں ٹکرے، ہم رات میں بیٹھے تم دن کے 3 کی باتیں کرتی ہیں. اب لگاؤ نا زور بھئی، یہاں رات ہے اور رات کے 8 بجے اندھیرے میں عشاء کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اور یہ بیوقوف کہہ رہی ہے دن کے 3 بجے ہیں. اسے کہا جائے گا جناب محترم جس جگہ پر بیٹھ کر وہ خبریں سنا رہی ہے وہ جگہ دن کا اجالا ہے، اور جہاں پہ تم بیٹھے سن رہے ہو یہ رات کی تاریکی ہے. اللہ والے خدا کی معرفت کی روشنی میں بیٹھ کر دن کے اجالوں کی باتیں کرتے ہیں، تم اپنی جہالت کی تاریکی میں بیٹھ کر اندھیروں میں سوچتے ہو یہ روشنی کی بات کہاں سے آ گئی. تمہیں یہ بات اس لیے سمجھ میں نہیں آتی. پہلے اس مقام تک تو پہنچ جاؤ، پہلے اس جگہ تک تو پہنچ جاؤ، پھر جا کر اس بات کو پڑھنا. اب کہتے ہیں حضرت حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے فرمایا اپنی کتاب شمائم امدادیہ میں ہماری کتابوں کا عام لوگوں کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے. کہہ رہے یہ کیسی شریعت ہے، کیسا دین ہے؟ کہہ رہے کہ عام کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے. اللہ تو اپنا دین کھل کر سب کو بیان کر کے جائیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین کھل کر سب کو بیان کر کے جائیں. اور یہ شیخ زاد شریف صاحب فرما رہے ہیں حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہ میری کتابیں سب کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے. اب دیکھیے اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا پیارا بات قائم کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بابو، ہاں ایک منٹ باب ذہن سے ضرور ہو گیا. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے آ ہی جائے امام بخاری صاحب جی، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیۃ ان لا يفهم
امام بخاری رحمہ اللہ نے بات قائم کیا، ایک اپنے علم کے ساتھ ایک قوم کو خاص کرنا اور دوسروں کے علم نہ بتانا، اس وجہ سے کہ شاید یہ میری بات کو نہ سمجھ سکیں، یہ بالکل جائز ہے۔ یہی بات تو حضرت حاجی مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرمائی ہے، ہماری کتابوں کا عام لوگوں کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے، اور یہی بات امام بخاری کہہ رہے ہیں۔ بخاری شریف صفحہ نمبر جو ہے وہ جو دارالسلام سے شائع اس کا صفحہ نمبر 27، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیۃ ان لا یفہموا، اس کا ترجمہ خاصہ دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی۔ بات سمجھ میں آئی؟ باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیۃ ان لا یفہموا، خاصوں کی بات عام کے سامنے کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث لائے، موقوف حدیث ہے، فرمایا حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، تم لوگ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کے سامنے اتنی بات کرو جتنی انہیں پہچان ہو، جتنی کو وہ ہضم کر لیں۔ تم چاہتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب کی جائے، تم اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلانا چاہتے ہو، ایسی بات کرو جتنی انہیں برداشت ہو جائے، ہضم ہو جائے۔ یہ بات تو حاجی صاحب نے کیا کہ ہماری بات ہر آدمی نہ پڑھا کرے، ہضم ہوگی نہیں، بالخام کا روڈ نکالے گا اور کتابیں چھاپ چھاپ کے مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دے گا، یہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے، فلاں لکھا ہے۔ جب تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے، تم اس مقام پر ہی نہیں ہو۔ پھر اگلی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعین، بخاری شریف حدیث نمبر 27، فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 تھیلے سے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 تھیلے سیکھے ہیں، فاما احدهما فبسطته، ایک تھیلا تو میں نے پھیلا دیا، واما الاخر فلو بسطته لقطع هذا البلعوم، فرمایا دوسرا تھیلا اگر میں نے پھیلایا تو لوگ میری شارہ کو کاٹ دیں۔ یہ بات کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس روایت کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر تم اعتراض ہمارے اکابر پہ کرنا تھا کہ وہ اپنی کتابیں ہر للو بجو کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، تو پہلے امام بخاری پہ اعتراض کرو جو کہہ رہا ہے باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیۃ ان لا یفہموا، جو حضرت علی کی حدیث لا رہے حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، جو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث لا رہے ہیں حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعین فاما احدهما فبسطته واما الاخر فلو بسطته لقطع هذا البلعوم۔ تو یہ باتیں جو سارے حضرات کہہ رہے ہیں، یہ ان پہ پابندی لگائیے، اگر ان پہ پابندی نہیں لگاتے تو پھر ہمارے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ اگر ایسا کرو گے تو پھر جواب میں تمہارے اکابر اور تمہارے اسلاف کی بھی بحث زیر بحث آئیں گی عبارات، ہم ان کی باتوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جیسے میں نے کل کہا تھا نا کہ زینت بوستان تھا میں پھر بھی اجاڑا میرا گھر، مجھ کو پھرایا کو بکو صحرا بصحرا در بدر، ان کے جلانے میں رکھوں گا میں بھی کیا کسر، میں بھی بناؤں گا آشیاں ایک شاخ پر، میری ضد میں باغباں کیا سارا چمن جلائے گا۔ کیا یہ سادے ہمارے حاجی عبداللہ مہاجر مکی کی عبارتوں کو جلانے کے لیے صاحب بخاری کو بھی آگ لگا دو گے؟ ذرا سوچ سمجھ کر ہاتھ ڈالیے، یا تو پھر ان سب کا رگڑا نکالیے یا ان کو بھی معاف کیجیے۔ دیکھیں یہ آئی اب سوالات کے جوابات صرف 5 منٹ کے اندر، یہ 3 پرچیاں آئی ہیں اور تو نہیں ہے لیکن جی پہلے باری جلوی حضرات کہتے ہیں، حضرت شیدہ گنگوہی رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں، الیاذ باللہ، اس بارے میں ہماری رحمت فرمائی جائے۔ ہاں یہ بات رہ گئی ہے، امکان کذب کا مسئلہ، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ حضرت شیدہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ اللہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک ہے امکان، قدرت ایک اور چیز ہے، اور آدمی کا بالفعل اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا یہ اور چیز ہے۔ حضرت میں اسی فتاوی رشیدیہ میں، اگر یہ عبارت انشاءاللہ کل کی نشست میں میں اصل پوری عبارت آپ کو فتاوی رشیدیہ کی پڑھ کر سناؤں گا۔ حضرت میں جو اعتقاد رکھے اللہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سوچنا بھی کفر در کفر ہے، لیکن جو امکان کذب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرعون اور شداد کو معاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، فرمایا اگرچہ یہ خلاف وعید ہے لیکن اللہ کرنا چاہے تو اللہ کو روک کوئی نہیں سکتا، یہ خدا کی قدرت ہے، جو خدا کی قدرت ہے روک کوئی نہیں سکتا۔ ایک آدمی نے کہا تم کیا تو اللہ قادر ہے تو جھوٹ بولتا کیوں نہیں؟ تو چیچا وطن کے بزرگ ہیں مولانا شاہ احمد صاحب، ان کے پاس ایک آدمی آ کر کہنے لگا تم کہتے ہو اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے؟ ان کا قادر ہونا اور چیز ہے، بولنا اور چیز ہے۔ قدرت خدا کی ہے لیکن نہیں بولتا اس لیے کہ اس کی شان کے مناسب نہیں۔ خدا وہ کام کرتا ہے کما یلی کو بھی شانی، اللہ قادر ہے اگر اپنے آپ کو بیمار کرنا چاہے اللہ قادر ہے، لیکن کرتا نہیں کہ اس کی شان کے مناسب نہیں، کیونکہ رب ہو کر بیمار ہو تو خدا آج کل بیمار ہے اس لیے بیمار بخار وغیرہ ہے، قوم کے معاملات حل نہیں کر سکتا، تو یہ ایسا خدا نہیں ہوتا۔ خدا جو ہے وہ بیماری اور ہر حالت عیب سے خدا پاک ہوتا ہے۔ خدا عیوب سے مبرہ چیز کا نام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے خدا کی قدرت میں یہ چیز نہیں۔ فرمایا یہ قدرت ہونا اور چیز ہے کرنا، اس نے کہا نہیں اگر قادر ہے تو پھر اسے بولنا چاہیے، پھر بولتا کیوں نہیں ہے؟ حضرت نے بڑا سخت جواب دیا تھا، لیکن میں دائرہ میں رہ کر تھوڑی سی تحریف کر کے جواب کو دیتا ہوں، وہ اس لیے کہ اصل مناسب نہیں ہے، سمجھے نا؟ حضرت نے فرمایا کیا تو چوری کرنے پہ، گناہ کرنے پہ، فلاں کام کروانے پہ قادر ہے یا نہیں؟ اشارہ سمجھ گیا ہوگا، کرنے پہ اشارہ قادر ہے یا نہیں؟ اس نے کہا جی بالکل قادر ہوں گا، کرواتا کیوں؟ اس نے فرمایا فلاں کام کرتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا حضرت دیکھیں وہ تو حرام ہے۔ کہا جھوٹ بولنا جائز ہے تو اس کا خدا کو مشورہ دے رہا ہے کہ خدا پھر جھوٹ بولتا کیوں؟ ایک مکان کذب اور قدرت ہونا اور چیز ہے اور جھوٹ بولنا اور چیز ہے۔
محمد رضا خان برجلی صاحب نے اپنی کتاب وسائش میں لکھا میری بات پر عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. یہ کون سی حالت ہے؟ یہ حالت حماقت ہے. یہ حالت حماقت ہے. کہہ رہا میری عبارت میں سے ہر فرض سے اہم فرض ہے. اور ادھر سے اپنے بارے میں کیا اچھا ان کا مذہب جو ہے نا وہ سارا وہ کبھی آپ نا لکڑی کی چارپائی کو بارش میں رکھ دیں پھر اسے دھوپ میں رکھو اسے کان پڑ جائے گی. کان پڑنے کا مطلب ہے ایک پائے نیچے رکھو گے دوسرا اوپر اٹھ جائے گا. 4 پائے کٹھے زمین پر نہیں پڑ سکتے. بریلویوں کی پوری بارات اور پورا مذہب یہ اس کی طرح ہے کہ اس میں 4 پائے کٹھے زمین پر نہیں آتے. ایک طرف لکھا کہ میرا قلم اس کے بارے میں لکھا کہ ایسے ہے اللہ نے نقطہ برابر خطا سے بھی محفوظ کر دیا. حضرت بنیاد الطالبین کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا قلم کو بھی اللہ نے نقطہ برابر خطا سے محفوظ کر دیا. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ لکھا ہے. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بنیاد الطالبین میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 محرم کو تھی. پھر جب نقطہ برابر خطا بھی نہیں ہے تو پیدائش 10 محرم کو ہے تو جلوس 10 محرم کو نکالا کرو. ادھر سے وہ پیٹتے ہوئے نکلے ادھر سے تم ناچتے ہوئے نکلو. ایک ہی سال ہوگا دوبارہ دونوں سے ہماری جان چھوٹ جائے. ابھی نا ایک خوشی مناتا ہوا نکلے ایک روتا چیختا نکلے تو دونوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. اس پہ بات مانو ان کا پورا مذہب آپس میں جو ہے وہ اب ہمارے اوپر اعتراض کریں گے. تمہارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر نماز میں گدھے گھوڑے کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. نبی نہیں ٹوٹتی. نبی کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس کی لمبی بحث ہے اس پر بعد میں بات کروں گا. لیکن ساتھ کہتا ہے کہ نہیں اب فتاوی رضویہ اچھا ہوا اسپیکر بند ہوا. فتاوی رضویہ کے اندر اس نے لکھا ہے فتاوی رضویہ پہلی جلد کے اندر صفحہ مجھے یاد ہے 270 ہے غالباً. اس کے اندر کہتا ہے کہ اگر نماز کے اندر کسی غیر عورت کی شرمگاہ پر نظر پڑ جائے اور آدمی کی حالت میں امام توقان حالت قیام میں بھی آ جائیں تو نماز جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی. نماز کی صحت پر اثر نہیں پڑتا. لیکن آگے جا کر کہتا ہے 7ویں جلد میں نماز کے اندر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دانستہ یا نادانستہ درود پڑھ لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. پہلے اپنی بات کا جواب تو دو کہ غیر عورت کی شرمگاہ کو دیکھنے سے تمہاری نماز نہیں ٹوٹتی. نبی کو دیکھنے سے نبی کے اوپر درود پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس کی عبارت اب وہ بکرے کی طرح بندر کی طرح آٹا خود کھایا مل دیا بکرے کے منہ پر. اپنی عبارت پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہہ دیا. یہ کہتے گدھے کا خیال آ جائے تو گدھے کو چھوڑو وہ آئے گا چلا جائے گا. اس کے آنے جانے کی بات اور ہے. بات اپنی کرو. ایک آدمی کہنے لگا تمہارے ہاں نبی کے آنے سے نماز ٹوٹتی ہے گدھے کے آنے معاذ اللہ نبی تمہارے گدھے سے پتہ ہے معاذ اللہ. اس کے بہتر الفاظ سے گجرات میں نے کہا بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کسی کے آنے سے شرعی حکم ٹوٹتا ہے کسی کے آنے سے شرعی حکم نہیں ٹوٹتا. تمہارے گھر میں ککڑی آ جائے بکرا آ جائے گدھا آ جائے تمہاری عورتوں کو شرعی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تمہارے گھر میں لیاس قادری آ جائے پردہ کرنا پڑے گا نہیں کرنا تو اب کیا تمہارے گدھا جو ہے وہ تمہارے لیاس قادری گدھے سے ککڑ سے بھی پتہ ہے کہ وہ گھر میں تمہاری عورتوں کو جو ہے پردہ نہیں کرنا پڑا. یہ شاید ہے پردہ کرنا پڑ گیا. کسی کے آنے سے حکم ٹوٹتا ہے یہ احکامات بدلتے رہتے ہیں. جی آگے دیکھیے. اچھا حضرت کی عبادت کی توضیح فرما کر مشکور میں جو میں ہوں وہ تو ہے اور میں اور تو شرک دار شرک ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے وضاحت کر دی. شاید پہلی بار یہ تھی جو میں ہے وہ تو ہے اور میں اور تو یعنی میں ہے جو تکبر ہے وہ تو میرے دل میں ہے اور میں اور تو یعنی دل میں میں بھی ہو تکبر بھی ہو اللہ تو آ جائے یہ شرک دار شرک ہے. استغفر اللہ یعنی میں ایسے شرک سے پناہ مانگتا ہوں. ایک حضرت تھانوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ گدھے کا خیال آنا بہتر ہے. بالکل جھوٹ ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی یہ عبارت ہی نہیں ہے. نہ یہ شاہ اسماعیل شہید کی عبارت ہے جو مولانا عبدالحی بڑھانوی رحمہ اللہ کی عبارت ہے. انہوں نے سید احمد شہید رحمہ اللہ کے ملفوظات کو جمع کیا تھا اور جو کتاب صراط مستقیم ہے فارسی زبان میں اس کے 4 حصے ہیں. پہلا اور تیسرا حصہ یہ پہلا اور چوتھا حصہ یہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ جمع کیا ہے. دوسرا اور تیسرا حصہ عبدالحی بڑھانوی رحمہ اللہ جمع کیا ہے. لیکن ان کے اوپر سے لے کر نیچے تک کسی کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے. اعتراض حضرت تھانوی پہ. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کسی کتاب میں یہ بات نہیں ہے. اب ایک سوال مماتی ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے فضائل والا پھیلایا بہت ساری باروں میں ترجمہ کرایا. ان کو پتا ہے کہ آپ نے عربی میں کیوں اس کا ترجمہ نہیں کروایا. یہ کہتا تم نے فضائل مال کو اتنا پھیلایا تم نے اس کا عربی زبان میں کیوں ترجمہ نہیں کروایا. اگر میرا خیال آپ کے پاس وقت ہو ابھی لائبریری میں آپ کو عربی زبان میں فضائل مال دکھا دوں. سعودی حکومت نے شائع کی ہے. میں نے خود مدینہ یونیورسٹی کے اندر اس کی فضائل مال کا مطالعہ کیا. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ فضائل مال فضائل صدقات حیات الصحابہ عربی زبانوں میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے وہاں کی لائبریری میں پڑھی ہیں جو چاہے مطالعہ کر لے. تم کہتے ہو اس لیے نہیں کروایا کہ اس کے کفر و شرک عربیوں کو پتہ نہ چل جائے. اور بھائی ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں کہ فتاوی بلد الحرام جہاں کے حرامی اکٹھے ہوئے ادھر سے فتاوی بلد الحرام اٹھا کر لے آئے کہ جناب دیکھو اس کے اندر ہمارے عقیدے کی بات لکھی ہے. اس میں تو بہت ساری باتیں وہ محمد بن صالح السیمین کا فتویٰ اٹھا لیا وہ غیر مقلد ہے. اس نے کہا تراویح 8 رکعت ہے 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں. ساری باتیں چھوڑ کر ایک لے لیا کہ وہ نبی کی حیات برزخی کا قائل ہے قبر میں حیات کا قائل نہیں ہے. وہ ایک بات پڑھ اور پھر پوری بات ہے. وہ کہتا ہے جو آدمی نماز نہ پڑھے ایک نماز کو یعنی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو وہ جو ہے وہ واجب القتل ہو جاتا ہے. کوئی ساتھ کا پھر اپنے بندے مارنے شروع کر دو. تو یہ ان کی عادت ہے.
فضائل اعمال کا جیسے دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، عربی زبان میں سعودی حکومت کی طرف سے اس کا ترجمہ ہوا ہے اور اس کا نسخہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے۔ اگر آپ مکہ مکرمہ اللہ سب کو یہ زیارت نصیب فرمائے، اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، آپ وہاں پر جائیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان مبارک تھا، بالکل مکہ کے جو دائیں ہاتھ میں، یعنی مکہ چاروں طرف چورس میں باب عبدالعزیز سے دائیں ہاتھ میں، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان مبارک ہے۔ اس لائبریری میں آپ کو گھستے ہی بالکل دائیں طرف کی دیوار کے اندر آپ کو ساری ہمارے اکابر علماء دیوبند کی کتابیں نظر آئیں گی، فضائل اعمال بھی، فضائل صدقات بھی، حیات الصحابہ بھی، شیخ الحدیث مولانا ذکر صاحب عودۃ المسالک بھی، اور جو کنز المتواری بخاری کی شرح بھی، ساری کتابیں وہاں پر پڑھی ہیں۔ اگر یہ کفر و شرک ہوتا تو سعودی حکومت تھی، انہیں نظر نہ آتا۔ یہ تم نے یہاں سے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے قوم کو خراب کرنے کے لیے ایسی باتیں کری۔ مولوی یوسف رضوی ٹوکر جو اہل سنت میں ہیں، دیوبندی نہیں، اس کے خلاف ہیں، مولوی یوسف رضوی ٹوکر والی سرکار، یہ خیر آپ اس کو سمجھیں، ہر چیز میں انحطاط ہے، ہر چیز میں کیا ہے؟ انحطاط ہے۔ اب شیطان نے پہلے دنیا داروں کو گمراہ کرنے کے لیے سلطان رائی کو کھڑا کیا تھا، اب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مذہبی سلطان رائی کھڑا کیا ہے۔ وہ دین کی باتیں ٹوکے لے کر بیان کرتا ہے، ٹوٹے کھاتا ہے، اس کی آواز بھی علماء والی آواز ہے۔ یہ خیر اسٹیج ڈرامہ ہوتا ہے، دیکھنا تو دیکھ لیا کرو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ علمی اگر اس کا کوئی علمی قد ہوتا، علمی شو ہوتا تو اس کو ہم اہمیت دیتے۔ اسٹیج ڈرامہ کا ہمیں دیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ جو لوگ بیچارے داڑھی ہونے کی وجہ سے، شرعی شکل و صورت اور سر پہ سبز پگڑی ہونے کی وجہ سے سلطان راہی کا مبارک شو نہیں دیکھ سکتے، وہ اس کا دیکھ لیتے ہیں، چلو بدنامی بھی نہیں ہوتی، خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے، اور ورنہ علمی شخصیت یہ نہیں ہے۔ یہ بھی بریلوی حضرت آپ کے کافر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بھائی کی طرح سمجھا ہے۔ بڑے بھائی کی طرح سمجھا، آپ کیسے سمجھتے ہو؟ بڑے بھائی کی طرح سمجھا، اگر بھائی کی طرح سمجھنا، بھائی کہنا اگر یہ جرم ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت حود علیہ السلام کو اور دوسرے انبیاء کو ان کی مشرک کی قوم کا اخا کہہ کر، اخ اور بھائی کہہ کر مخاطب کیا۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے رشتہ مانگا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ حضرت بکر صدیق نے کیا فرمایا تھا؟ انما انا اخوک، اللہ کے رسول میں آپ کا بھائی ہوں، میری بیٹی آپ کی بھتیجی ہے، شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ انت اخی فی دین اللہ و کتاب وحی علی حلال، تیری بیٹی تو میرا دینی بھائی ہے اللہ کی کتاب کے مطابق، لیکن تیری بیٹی میرے لیے حلال ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی ابو بکر کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں۔ مسلم شریف صفحہ 137 پر غالباً کتاب الجنائز کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا اللہ میرے آنے والے بعد والے بھائیوں کو الذین یاتون من بعدی، ان کی مغفرت پر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کون سے بھائی ہیں جو بعد میں آئیں گے؟ فرمایا وہ تم نہیں ہو، وہ تمہارے بعد میں آنے والے جو ایمان لانے والے جو قبروں کو اوپر آ کر سلام کرے گے وہ میرے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے بعد والے بچوں کو اپنا بھائی فرمایا ہے۔ بھائی کا لفظ کوئی گالی نہیں ہے، گالی سے تم نے بنایا ہے، ہمارے ہاں تو یہ گالی نہیں ہے، یہ ایک محبت ہے، اور کوئی سارے بنی آدم آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن یہ کوئی اگر اس کو بطور تحقیر کا کہے تو اس میں بھائی جیسا رشتہ ہے، بھائیوں جیسے ہے، تو یہ کفر ہوگا، یہ توہین ہوگی۔ لیکن اگر رشتے میں بڑا بھائی عزت اور تقریب کے طور پر کہتا ہے تو بڑا بھائی باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، تو اگر یہ منصب دیا ہے تو اس منصب پہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ مزید اس کی تفصیلات عبارات کابر شیخ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں۔ باغ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذہ بہرو کے لیے کتاب نے کیا خلیفہ مجاہد خان یہ کتاب میری نظر سے نہیں گزری، جب تک نہیں گزری اس پہ کوئی تبصرہ میں نہیں کر سکتا، بلا دلیل بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور بھی کوئی بات یا بس؟